السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہیں سبین فاروق. آپ کو اس ٹرانسمیشن میں کہتے ہیں خوش آمدید. کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بلیک ڈریس پہنا ہو, کالا جوڑا پہنا ہو اور آپ کو کہا, آپ نے بھی پہنا ہوا اور میں نے بھی پہنا اسی طرح سوال رکھ پر رہا آپ نے ہوں, بریک کیا ہوا ہے. میں نے بریک کیا ہوا اس کو, آپ نے بھی بریک کیا ہوا اس یہ کو, نہ ہی سمجھے تو بہتر. نہیں کائنڈ آف اے بریک ون. لیکن اس میں میرا سوال ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ متس ہوتی ہیں نا, کالا رنگ نہ پہنو. کالا رنگ کیوں پہن لیا؟ کچھ خاندانوں میں لٹرلی اسپیشلی شادیوں کے پرسپیکٹو سے کہا جاتا ہے کہ کالا رنگ تو بالکل اجازت ہی نہیں ملتی نا پہننے کی. آپ کو مجھے بھی بہت زیادہ کہا گیا تھا. میں نے جو اپنی دعائے خیر تھی اس پہ میں نے کالا جوڑا پہنا تھا. اوکے, اور مجھے منع کیا گیا تھا, مجھے نہیں پہنو یہ وہ بلا بلا. میں کہتی ہوں رنگ تو رنگ ہوتے ہیں, رنگوں میں ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن the question is دو باتیں. ایک بات یہ کہ کیوں ہے یہ رائج اتنا کہ کالا رنگ نہیں پہننا, اور دوسری بات ہے کہ رنگوں کا آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کی اورا پہ کیا اثر ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اچھا میٹنگس کے پرسپیکٹیو سے, ایونٹس کے پرسپیکٹیو سے, وہ ڈے ایونٹ ہو وہ نائٹ ایونٹ ہو, اس کے مطابق وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو جو کلر کو سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر آپ یہ رنگ پہنیں گے تو اس رنگ سے یہ مطلب ہو رہا ہوگا یا یہ مطلب اس کا لیا جائے گا. آپ نے صحیح کہا, ہم اس طرح سے نہیں سوچ رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں رنگ ہے, اٹس اوکے. رنگ ہے, اس میں سے کیا بات ہے؟ رنگ میں بھنگ بھی ہو سکتا ہے. رنگ میں وہ جنہوں نے وہ ہونا ہوتا ہے نا, معاملات جنہوں نے خراب کرنے ہوتے ہیں, وہ پھر زیادہ تر معاملات ہم نے لال جوڑے میں دیکھے. پھپھی ناراض, خالہ ناراض. پھپھی کو بدنام کیوں کرتی ہو؟ شادی والے دن نا, نہیں ویسے بتایا, میں نے خالہ بھی کیا دیکھا ہے, میں نے بیلنس کیا تم نے. ایگزیکٹلی, فلانا ناراض فلانا ناراض, یہ وہ. تو وہ جو معاملات خراب ہوں, یہ سب کچھ مجھے لگتا ہے یہاں پہ ہے کہ یہاں سے آپ ٹھیک ہے نا تو رنگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہاں کچھ ایکسپرٹس یہ بات کہتے ہیں کہ جو بلیک کلر ہے وہ جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو ایبزارب کرتا ہے. یہ جو ہے وہ ایکسپرٹس کہتے ہیں, اور ان کی رائے اوبویسلی قابل احترام بھی ہے, اینڈ اس میں پروبیبلی کوئی لاجک بھی ہوگی. سو اب یہ ہے کہ وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھا اس کو بریک کر دیا جائے کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے, تو اس کا کیا ہوتا ہے. جیسے سفید کلر کہا جاتا ہے, اب وہ بھی دیکھیں کچھ ہوتا ہے کہ بالکل وائٹ نہ پہنے اپنی شادی پہ, یا حالانکہ نکاح پہ بہت ٹرینڈ ہے, نکاح پہ اب تو وائٹ, آف وائٹ بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے. منع کیا جاتا ہے, تو دیکھیں ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں. اچھا ویسے کلر سے ہی آپ کا جو ایک اپنا کلر ہے نا, وہ بھی ڈفرینٹ ٹون میں جاتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں ہمارے پاس وقت 3 کلرز ہیں نا, بلیک ہے, دس یلو مسٹرڈ اینڈ دس لائلک. اس پہ اگر آپ اپنا ہاتھ رکھیں نا ایک اور شیڈ آئے گا, یلو پہ ایک اور شیڈ آئے گا اور بلیک پہ ایک اور شیڈ آئے گا. تو یہ ہوتا ہے اسکن ٹون فرق پڑتا ہے. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں میں اچھا لگنا چاہتا ہوں, میں اسٹینڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ ڈارک کلرز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. خیر آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں بھی ایسا ہے کہ اگر آپ کالا رنگ پہنے کسی ایونٹ پہ تو ایک آواز آتی ہے نہیں یہ نہیں پہن سکتے, سو میں ضرور بتائے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا. بیکاز سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں میرا پورا وارڈروب آئیدر بلیک اور وائٹ. نہیں شعیب, بری کے کپڑے ہوتے ہیں یا ایسے ہی, کیونکہ ان معاملات میں یا کسی کو اب گفٹ کرنا ہوتا ہے تو تب بھی کوشش یہ ہوتی ہے اچھا جی کالا جوڑا نہ رکھیں. اس میں کچھ متس بھی ہیں, کیونکہ اتنا بھی نہ بدنام کریں نا کالے جوڑے کو, کالے رنگ کو, اتنا بھی کالا رنگ برا نہیں ہوتا. جوڑے کے ساتھ ریسسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ شعیب دیکھیں مجھے یہی لگتا ہے کہ جو ریسزم ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے ان ساری چیزوں سے. مجھے نہیں پتا ایکسپرٹس کیوں کہتے ہیں نیگیٹو انرجی ایبزارب کرنا اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے وہ بھی ایک پارٹ ہے نا, وہ دیکھیں شعیب وہ بھی ایک پارٹ ہے, بٹ سم ہاؤ دیکھیں ہم لوگ کہیں نہ کہیں جو ہم ریسزم کی بات کرتے ہیں نا, یہ کہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں. صحیح بات, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتے ہیں. جی کالا جوڑا نہ رکھیں, کالی جولری نہ رکھیں, تم نے فلانے دن کالا رنگ پہن دیا, اچھا کالا رنگ تو یہ کالا, تو دیکھیں یہ ڈسکرمنیشن یہاں پہ پھر ہر جگہ پلتی ہے. اس کے بعد یہ جب جیسے جیسے آپ گرو کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ہماری سسٹم کا, ہماری پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتا ہے کہ اس کو ختم کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ہم نے ساری باتیں اس لیے کی کیونکہ ہم دونوں نے کالا جوڑا پہنا, ہم نے کہا جسٹیفائی کر دو. اب لیتے ہیں بریک, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. اور اگر ہاں آپ نے پہننا ہوا کالا جوڑا, ہمارا کلپ بھیج دینا. نہیں پہنے بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ایک ایسے ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کی اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے اب, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ اسکولس میں
ٹیلی ویژن پہ یا اوور آل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. پیرنٹس میں اب وہ پیرنٹس اور بچے میں ایک گیپ نہیں رہا. بچے جب اسکول سے گھر واپس آتے ہیں تو اپنی ماں کو بتا سکتے ہیں, اپنے باپ کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے آج اسکول میں بلی کیا گیا ہے. آپ, میں, شعیب آپ, ہم سب اپنی لائف میں کسی نہ کسی سٹیج پہ ہم بلی ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب پہلے تو یہ کہتے ہیں مذاق کر رہا ہے جی. اب مذاق کرنے میں, مذاق اڑانے میں, یہ دو الگ چیزیں, ان میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. کسی کے رنگ کو لے کر, کسی کے قد کو لے کر, کسی کی فزیک کو لے کر, کلر کو لے کر, کسی کی سوشو اکنامک کنڈیشن کو لے کر, کس گاڑی میں آتے ہو تم, کس گھر میں رہتے ہو تم, کہ واچ کیسے پہنی ہے تم نے, فزیکل اپیرنس آپ کی, چلتے کیسے ہو, بولتے کیسے ہو, کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, وہ برانڈ نہیں پہنا ہوا, تم تو افورڈ نہیں کر سکتے. اور اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں, یہ نام میں لوں گی یہاں پہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے عام ہیں یہ نام, ٹھیک ہے, بڑے بڑے کامن سمجھا جاتا ہے کہ ہر گھر میں جی یہ تو ہوتا ہے نام. آپ کسی کو بول دیں کہ جی آپ کسی کا رنگ کالا ہے تو آپ نے اس کا نام کالو رکھ دیا, ٹھیک ہے. موٹو کہنا شروع کر دیتے ہیں, اکثر ہوتا ہے ببلو کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے نام ہیں جو ہمارے گھر میں کہیں نہ کہیں آپ کو سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. اٹس ویری کامن, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے جی فلانے شخص کا تو نام ہی پڑ گیا, بالکل ایسے کہ بچپن میں اسے کہا جاتا تھا. ہاں, اور دیکھیں پوری زندگی اس کی متاثر ہوتی ہے, آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. دکھ تو یہ ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا, اس کی پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے, اس کی پوری پرسنالٹی شیٹر ہو جاتی ہے, نہ جانے وہ کس ٹراما کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا. تو آج اس موضوع پہ بات کریں گے. سوشل میڈیا میں کانٹینٹ کریٹر, انفلوئنسر طلحہ احمد ساتھ موجود ہیں. ہمارا اس سیگمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم طلحہ, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. اسلام آباد میں اسٹے اچھا چل رہا ہے؟ جی بالکل, اسلام آباد میں اسٹے اچھا چل رہا ہے. دیٹس گریٹ. طلحہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے ویسے خود کبھی فیس کی بولنگ کسی معاملے میں؟ نہیں, میں نے الحمدللہ. آپ کے آس پاس جب آپ دیکھتے ہیں یہ, اچھا کوئی کسی کو کسی بھی وجہ سے, وہ رنگ ہو سکتا ہے, وہ ہائٹ ہو سکتی ہے, وہ ویٹ ہو سکتا ہے, کلر ہو سکتا ہے, آپ نے دیکھا؟ بالکل اس طرح سے ہوتا ہے. کلاس کے اندر بھی کوئی بچہ ہے, سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ بولنگ میں انسان جو ہے ذہنی طور پہ بہت دباؤ محسوس کرتا ہے. اور بولنگ صرف یہ نہیں کہ اسکول میں جہاں پہ وہ ہوتا ہے, بعضوں کا جہاں جاب کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, یا کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے جس سے وہ نہیں پسند کرتا, لیکن بار بار اس کو تنگ کرنے کے لیے. اور پھر آپ کی والی بات کہ وہ مذاق کر رہے ہیں ہم, لیکن مذاق اڑانے میں, اور آپ کا کوئی ایسا مذاق جو دوسرے کی دل آزاری کر رہا ہو, تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور جب بولنگ کی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں. اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر سوال کون سے کیا تھا, سوال میرے ذہن سے نکل گیا. میں پوچھ رہا تھا کہ جو آپ نے آس پاس دیکھا ہو کسی کو نا, کہ اچھا کوئی بلی کر رہا ہے کسی کو, اور ظاہر ہے انسان اس ٹائم محسوس کرتا ہے. ایک تو ہمارا مسئلہ ہے کہ سم ٹائم آپ اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک کلاس میں گروپ میں ایک شخص نے کسی کو کہا, آپ بھی اسی طرح کہنا شروع کر دیا, آپ نے سوچا ہی نہیں کہ وہ غلط ہو رہا ہے, اور ایک پرسپیکٹیو ہے کہ نہیں آپ اسے روکتے ہیں. سو آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ اگر کسی بچے کی نا تعلیم اتنی توجہ نہیں کر سکتا, وہ اتنا نہیں پڑھ پاتا, جیسے سب بچے, ہر کسی کا دماغ اس طریقے کا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی 1 گھنٹے کے اندر وہ 2 سوال یا 3 سوال یاد کر لیتا ہے. اگر اگلا کوئی آدھا سوال یاد کرتا ہے, 1 سوال یاد کرتا ہے, تو آپ سب کو ایک اس میں نہیں لے کے چل سکتے کہ نہیں انہوں نے یاد کیا تو آپ کو بھی یاد کرنا ہوگا, اس نے ہوم ورک کیا تو آپ نے کیوں نہیں کیا. وہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کو بھی کریں, لیکن اگر کسی کی اتنا کیپیبلٹی نہیں ہے جتنی باقیوں کی ہوتی ہے, تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور جیسے کہ کسی کی منتھلی انکم گھر والوں کی یا پیرنٹس کی ان کے برابر نہیں ہے, تو باقی بچے سمجھتے ہیں کہ یوں مذاق اڑا لیا کہ تمہارے پاس پیسے کم ہیں, یا تم کس گاڑی میں آتے ہو, یا تمہارا رنگ ایسا ہے, یا تم باقیوں سے ڈیفرنٹ ہو. تو یہ بہت سارا چیزیں ہوتی ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ پہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. اور یہ بات پھر وہ جا کے گھر والوں سے بتاتا بھی, جانے میں بھی قباحت محسوس کرتا ہے, کیونکہ اپنی بےعزتی اس کو محسوس ہوتی ہے. اور پھر جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کبھی کبھی تو سنگین نوعیت پہ پہنچ جاتے ہیں. اور لائق اور نالائق, یہ بھی تو اکثر ٹیچرز کتنا بلی کر رہی ہوتی ہیں. بچوں کو تو منع کر رہی ہے جو بلی نہ کریں, لیکن خود جو بچوں کو بلی کر رہے ہوتے ہیں یہ تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. ٹیچرز اکثر کلاس میں, جی اتنا نالائق بچے ہیں جی. اور میں تو کہتی ہوں کہ صرف منہ سے کہہ دینا بلنگ نہیں ہوتا, کہ آپ نے کسی کو کہہ دیا تو آپ نے بلی کیا. آپ دیکھیں کس طرح سے سیکشنز بنا دیے جاتے ہیں, لائق بچوں کا سیکشن ہے, یہ نالائق بچوں کا سیکشن ہے. لائق بچے جو ہیں وہ آگے فرنٹ پہ آ کے بیٹھے ہیں, نالائق بچے جو ہیں وہ بیک بینچرز ہوں گے, وہ آپ جی بیک پہ جا کے بیٹھ جائیں. دیکھیں یہ کامنٹس ایسے ہوتے ہیں, رویہ ایسا ہو جاتا ہے, اب بلی کر رہے ہیں اس بچے کو. اور یہ شکر ہے کہ اب اس لیول پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اویئرنیس ہے. شعیب ایک دیکھیے, اچھا میں ایک ٹرپ پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے, گروپ کی فارم میں گئے تھے, اور میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے بٹ ایک سرٹن ہمیں
مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیسیفک ایریا ہے جہاں کے لوگ زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بلی کرتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیم, ایوری بڈی نوز کہ میں کہاں کی بات کر رہی ہوں. اور وہاں پر ایک وہ ایک اور جو تھا وہ فیلو ٹریولر جو ہمارے ساتھ ٹریول کر رہا تھا, اس کو اب ظاہر ہے وہ قمیص شلوار میں پہن کے پھرتا تھا, اور وہ ظاہر ہے تھوڑا سا بگ سنس ایوری ون از ڈفرینٹ. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی باہر جائیں گے تو آپ نے ایکٹ کرنا ہے ایسا. کچھ لوگ کی اپنی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے, دے وانٹ ٹو کیپ دیٹ, انہیں ضرورت نہیں ہوتی, اپنے کمفرٹ ہے جیسے بھی. تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ اس حد تک بلی کر دیتے تھے کہ میں نے اس لڑکے کو لٹرلی روتے دیکھا ہے کہ اس کا جس ٹرپ کے لیے اس نے اتنے پیسے جمع کیے تھے, پتہ نہیں کتنے ٹائم سے وہ پیسے جمع کر رہا ہوگا کہ اس نے اس فلانے ٹرپ پہ جانا ہے. جب وہ گروپ میں اس نے ٹریول کیا اس ٹرپ پہ, تو اس کا وہ ایکسپیرینس اتنا ورس بنا دیا گیا کہ ایون اسٹیپ ان کرنا پڑا مجھے بھی جو بھی. لیکن میں آنیسٹلی میں تو حیران تھی کہ کس قسم کے لوگ ہیں, اور وہ پڑھے لکھے سارے لڑکے, پڑھے لکھے, بڑی بڑی پوچھو تو پتہ نہیں کون سے سافٹ ویئر ہاؤس میں کون سی پوزیشنز پہ وہ جاب کر رہے ہیں. بٹ آئی واز سرپرائزڈ کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اور اس طرح کی حرکت کہ وہ جہاں جائے اٹھے بیٹھے کھائے پیے اس کو بلی کرنا. تو دیکھیں آپ کسی کی محنت کو, آپ کسی کے ایکسپیرینس کو کس حد تک ٹرامیٹائز کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھی اندازہ ہی نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے. اور تعالیٰ یہ ہم نے زیادہ چیز دیکھی ہے جب کسی اسکول میں پہلا دن ہوتا ہے کسی کا, یا کالج میں, یونیورسٹی میں. ہاں, یہ پہلے دن کی جو یہ بلنگ ریگنگ کے نام پہ جو ہو رہی ہوتی ہے, وہ پورا اس کا جو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے نا اس ادارے کو لے کر, اس ماحول کو لے کے, وہ تباہ ہو جاتا ہے. جی تباہ ہو جاتا ہے. اور صرف اس میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, پرنسپل, بعض اوقات ٹیچر, کہ بھئی آج کلاس نہیں ہے, بچے اتنا ٹریول کر کے جہاں پہنچتے ہیں, اور بولنگ بہت ساری طرح کی ہو جاتی ہے. اب ایک بچہ ہے وہ اپنا بس کے اندر یا کسی بھی ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچا, وہاں پہ اس کو بتایا نہیں گیا تھا پہلے سے, اب وہ وہاں پہنچا ہے تو اب کہا کہ بھئی اب آج کلاس نہیں ہے. اور اسی طرح سے جب اسٹوڈنٹ پہلی دفعہ جاتے ہیں اسکول کے بعد, جب وہ کالج جاتے ہیں تو ان کے لیے بالکل ایک انوائرمنٹ نیا ہوتا ہے. ان کے اسکول کے اندر 10 سال انہوں نے لگائے ہوتے ہیں میٹرک تک آتے آتے. اس کے بعد جب ان کا کالج شروع ہوتا ہے یا آگے کالج کے کراس کر کے جب وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں جہاں پہ سینئرز ہوتے ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں کہ آج آپ نے گانا گانا ہے, آج آپ نے ڈانس کرنا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ انسان کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار میں ڈال دیتی ہیں اس نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو, جو کہ اس کی لائف آگے چل کے ساری چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں اور پھر وہ باقی لوگوں سے دب دب کے رہتا ہے. صحیح بات ہے. کیا بلنگ آپ کے خیال میں کچھ کم ہوئی ہے اب ود ٹائم, تو اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے, یا آپ نے اپنے آس پاس کیا دیکھا ہے؟ غالباً کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کم ہوئی ہو, کیونکہ جب اس طرح کے سیشن وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کی تحریریں لکھی جاتی ہیں یا اس طرح کے ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے. تو جو اس چیز کو, اس سے سبق حاصل کرنا چاہتا ہے, اس سے سبق لینے والا انسان ہوتا ہے, تو اس کو کہیں نہ کہیں احساس ہو جاتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا تھا فلانے بندے کے ساتھ. تو وہ پھر اگلے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اپنے لیے احتیاط کرتا ہے, اور کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ذات سے نقصان نہ پہنچاؤں. پھر وہی بات ہے کہ جو بہتر کرنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ میں غلط تھا اور مجھے آئندہ اپنے اعمال سے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ حد تک کم ہو رہی ہے, لیکن مزید بھی اس چیز کو کم ہونے کی ضرورت ہے, کبھی یہ موجود ہیں. ایبسلیوٹلی. کیا ایک کانٹینٹ کریٹر پہ پریشر بھی ہوتا ہے ایسے موضوعات پہ کام کرنے کا؟ بیکاز ظاہر دیکھیں آپ روٹین میں کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں, اٹس ایکولی پاسبل کہ بہت سے ٹاپکس رہ جاتے ہیں. آپ نے نہیں بنایا اس بلنگ پہ کوئی کانٹینٹ ابھی تک نا؟ نہیں, بلنگ پہ کانٹینٹ نہیں بنایا, کیونکہ بلنگ ایسا ٹاپک ہے اس کے اوپر پھر آپ فنی ایلیمنٹ ایڈ نہیں کر سکتے, نہیں تو پھر پوری ویڈیو سیریس رہے گی. یا پھر آپ ایسا کچھ اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کریں جس کے اینڈ پہ یا کہیں پہ اس ٹاپک کو ذکر کیا جائے, اور پھر اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک میسج ہو جس میں تاکہ دیٹ مینس کہ اس ٹاپک پہ کانٹینٹ از چیلنجنگ. جی بالکل, دیکھیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے, دل آزاری نہ ہو جائے. پلس دیکھیں آپ ایک کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اس پہ ذرا ایک فن کا ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے, اپنے میسج بھی جا رہا ہے, ایک فن کا ایلیمنٹ بھی. بٹ آئی تھنک یو ویری رائٹلی سیڈ کہ اس ٹاپک پہ تھوڑا فن کا ایلیمنٹ ذرا ہم نہیں کریٹ کر سکتے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, ذرا سینسٹیو ٹاپک ہو جاتا ہے یہ. لیکن پریشر ہوتا ہے طلحہ, کچھ لوگ کہتے ہوں گے نا, یا آپ نے یہ اس پہ بات کیوں نہیں کی؟ ایسا ہوتا ہے, ہر کچھ ٹائم بعد نئے چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں, نئے مسائل آتے ہیں. اب کریٹر ہر اس کے اوپر تو نہیں اپنا ویڈیو بنا سکتا, ہر اس پہ بات کر سکتا, لیکن لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی, آپ نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی. اور شاید کامیڈی شوز میں آپ دیکھیں کتنا ہوتا ہے, کسی کے منہ پہ بات ہو رہی ہے رنگت پہ, اور وہ ہنس رہے ہوتے ہیں لوگ, ہاں 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 ٹھاٹے مار کے. مجھے تو کامیڈی آج میں نے کیا غلط بات کی؟ نہیں صحیح کہہ رہی ہو نا, بالکل صحیح کہہ رہی ہو. نہیں, میں سیریسلی نارملائز کر دی ہے اس چیز کو, نارملائز کر دی ہے. اور میں تو آئی ڈونٹ انجوائے کامیڈی شوز اینی مور. پہلے کی کامیڈی بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت اچھی ہوتی, کہ ٹرینڈ سیٹر وہی ہے, وہی ٹرینڈس ہیں جو آگے فالو ہو رہے ہیں.
لیکن آئی ایم گلیڈ کہ اب جو ہماری جین زی ہے وہ تھوڑے سے بیریئرس کو بریک کری ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا ویسے مطلب میجورٹی کے لحاظ سے کہتے ہیں کچھ ہیں جو ہیں. آپ آج دیکھیں سبین، اب دیکھیں اب دور بدل رہا ہے نا، اب تھیٹر سے ہٹ کے اب اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہم نظر آتے ہیں، بہت سے اسٹینڈ اپ کامیڈینز آپ تو فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے، وہ ایک دم آپ کو ایک ٹانٹ ایسا آئے گا، بندہ ایک تو سب ہنس رہیں گے، آپ اگر کسی کے ساتھ گئے تو وہ آپ کو بعد میں وہ کامنٹ کرتا رہے گا، سو یو کانٹ گو ایکچولی. اور اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ایسے طرح جو اسٹینڈ اپ کامیڈینز بھی ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں اپنے کامیڈی شو کو لے کے، وہ جی ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ہم جی اسپیسیفک کامیڈی کریں گے. آئی مین وائی آر یو ڈوئنگ دیٹ؟ واٹس یور ٹیک آن دی کامیڈینز؟ کامیڈی سب کے لیے ہونی چاہیے جسے کوئی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے، بچے، بوڑھے، والدین، خواتین. میں جو ہوں گیا تھا عباس بخاری جن کی میں بات کر رہا تھا، ان کے شو پہ کراچی آئے تھے، انہوں نے اتنی بہترین طریقے سے ان کی کامیڈی تھا، اسٹینڈ اپ کامیڈی، اور وہاں پہ بالکل چھوٹے بچے بھی آئے تھے، بڑے بھی آئے تھے، اور ان کی ایک فیملی فرینڈلی کامیڈی تھی جو ہم نے دیکھ کے بہت انجوائے کیا تھا. اور جو باتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں بچپن میں بالکل سیم ٹو سیم انہوں نے اس بات کو کامیڈی ٹائپ میں کر کے کیا تھا. تو اس طرح سے بھی کم ہو گئی ہیں اس طرح کی کامیڈی، لیکن وہی بات ہے کہ ایسی کامیڈی آج کل نہیں ہے جو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، بلکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ خود بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ دیکھے. آپ میں تو کہتا ہوں ایون سم ٹائمز آپ اکیلے بھی وہ نہیں دیکھ سکتے. وہی بات ہے نا، وہ سننا چاہتا ہے انسان وہی ابیوزو لینگویج یا کچھ اس طرح سے. ایک ڈسکمفرٹ آپ کو محسوس ہوتی ہے، بہت سے رشتوں کا تقدس وہاں پہ پامال کیا جاتا ہے گفتگو کے دوران. ایزی ٹارگٹ ہمیشہ خواتین کو رکھا گیا ہے ایسی کامیڈی میں، وہ ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم بہت ڈسکریج کرتے ہیں اس کو. اور جب ایک زبان کو بھی ہم رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے. آپ دیکھیں جو کامیڈی ہوتی ہے اس طرح کی، کوئی پنجابی ہو نہ ہو، آپ نے پنجابی میں اس کو نا ٹونٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. دیکھیں ایک زبان کی بھی تو ایک رسپیکٹ ہے نا. پنجابی بہت خوبصورت زبان ہے، ہمارے پنجاب کے لوگ بڑی خوبصورتی سے اس کو بولتے ہیں، اس کو اون کرتے ہیں. سب کی بات نہیں ہے یہاں پہ، بٹ جو نان پنجابی بھی ہیں یا کوئی بھی ہے، ایک زبان کا سہارا بعض اوقات ہم لے لیتے ہیں کہ جی فلانی زبان میں کامیڈی کر دیتے ہیں تو کسی کو اتنی لگے گی نہیں یا کسی کو اتنا فیل نہیں ہوگا. یہ شاید اس میں سبھی دیکھو یہ بھی ہوتا ہے. میں یہ بھی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں اس زبان کی ایک رسپیکٹ ہے، ہمارے پنجاب کی ایک رسپیکٹ ہے. ہمارے پنجابی اون کرتے ہیں، بہت فخر سے اس زبان کو بولتے ہیں. تو آپ نے کیوں کامیڈی کے لیے صرف اور ان چیزوں کے لیے آپ ایک زبان کا سہارا لے رہے ہیں؟ اچھا ناٹ جسٹ پنجابی، ذرا دیکھیں پنجاب اردو میں بھی ذرا کامیڈی بہت زیادہ ہوتی ہے. اردو میں بھی اب اسٹینڈ اپ کامیڈی جو آپ بات کریں جن زی کی بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ ہے. انگریزی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. مائی پوائنٹ از دیکھیں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اس میں زیادہ گفتگو کی ہوتی ہے، آپ سے فلوئنٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے کوئی پوائنٹ مارنا ہوتا ہے، آپ کو اس زبان میں مزہ آتا ہے، بز ملتی ہے آپ کو. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کسی کو اگر نہیں وہ لینگویج آتی ہے، اب کیوں آپ نے اس لینگویج میں ہی اس کو وہ بات کرنی ہے، یہ بات ذرا اگریڈ ہے. طلعت تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ہاؤ وی کین چینج دس بولنگ کے جب بات ہم کریں، وٹ ڈو یو تھنک کیا کریں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسپیشلی آپ کی جنریشن جن زی، جن الفا، وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس پر کام ہو سکتا ہے؟ اس پر ایسے کام ہو سکتا ہے کہ جو اس چیز کا شکار ہو، اس کے ساتھ بلنگ ہوئی ہو مستقبل میں یا پریزنٹ ہوتی رہی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ شامل کرے ان لوگوں کو جو اس کا درد سمجھتے ہوں اور اس کے لیے اس مسئلے سے نکالنے کا باعث بن سکیں، جیسا کہ اس کے قریبی دوست، اس کے گھر والے، بہن بھائی، والدین. اور دیکھا گیا ہے کہ وہ پھر ڈسکس نہیں کرتے کسی اور سے بات اور اپنے دل تک رکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ تک رکھتے 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 بہت زیادہ اتنا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے اس سے نکلنا ممکن نہیں رہ پاتا. لیکن یہ کہ ارلی سٹیج پہ ان لوگوں کو چاہیے کہ جن کے ساتھ یہ اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں وہ جا کے ڈسکس کریں، بتائیں ان سے، دوسرے ان کی ہیلپ کریں. اور یہ بالکل قانونی طور پہ بھی اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ جا کے کمپلین کرتے ہیں تو بالکل اس کے اوپر قانونی طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ان کا روک تھام ہوگی اور اس کے اندر اس طرح کے لوگوں میں بات کرنی چاہیے اس ٹاپک کے اوپر، تاکہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں بولنگ تو وہ اپنے آپ کو روک سکیں ان چیزوں سے، اور تاکہ دوسرے کی بھی زندگی مشکل نہ ہو اور ایک معاشرے میں اچھا اقدام ہو. طلعت کبھی ایسا ہو کہ آپ کے کسی کلاس فیلو نے، کسی دوست نے شکایت کی ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوا بلنگ، اور آپ نے اس سے کاؤنسل کیا ہو، اپ لفٹ کیا، اس کا موڈ چیئر اپ کیا ہو؟ میں نے کسی نے آ کے مجھے خود اسپیشلی کہا تو نہیں کہ یوں ہے، لیکن میں اگر اپنے کلاس میں دیکھتا تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی یا اس طرح سے بار بار اس کو تنگ کر رہا ہے تو میں انہیں روکتا تھا، ٹوکتا تھا کہ یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، اس سے اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے. اور میرے تک جتنی ہوتی تھی میں ان کی ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا. یہ بڑا اچھا تھا کہ آپ بیریئر بن جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں نا غلط چیز ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک کمزور ترین درجے پہ رہتے ہوئے خاموش رہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میری ایک آواز ہے، میری ایک اسٹرینتھ ہے، تو مجھے اس کا استعمال کرتے ہوئے روکنا ہے. بیکاز بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اتنا انسینسٹیو ہو چکا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا جو میں بات کروں اس کا کسی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. تو اس پہ پہلی بات یہ کہ دیکھیں کہ
ایک تو یہ کہ بلنگ ہونی ہی نہیں چاہیے, آپ بلی نہ کریں, ٹھیک ہے, اس کو تو ختم کرنا, بات کرنا, ہم تو بات اس پہ کریں. بٹ سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اسٹرانگ بنائیں, کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس بات پہ ٹریگر ہونا ہے اور کس بات پہ انہیں اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا ہے, کہ نہیں ان کو ٹریگر نہیں ہونا اس بات پہ. بچوں کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے گھر میں, کیونکہ لوگ تو ہر طرح کے ہوں گے, باہر جانا ہے, آپ ہر کسی کو نہیں بدل سکتے, بدلنا چاہیے ہر کسی کو اپنے آپ کو, بٹ آپ نہیں بدل سکتے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ تھرو آؤٹ کریں. کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ تم پیاری نہیں ہو, تو اپنے بچے کو اتنے کانفیڈنٹ آپ بنائیں کہ اس کو پتہ ہو کہ نہیں میں خوبصورت ہوں, کیونکہ میرے گھر والے مجھے خوبصورت کہتے ہیں. کوئی کسی کے رنگ پہ بات کرتا ہے, آپ گھر سے اس بچے کو سکھا کے بھیجیں کہ نہیں تم دیکھیں, جو ویلیڈیشن ہوتی ہے نا وہ آپ کو گھر سے ملتی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. شعیب میں بات اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ چینج آتے آتے وقت لگتا ہے. ہم نے اتنے سوسائڈ کے کیسز دیکھے, ہم نے اتنے بچوں کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, ہمارے ینگسٹرز کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ کبھی ان ٹاپکس پہ بات نہیں ہوتی گھر میں, کبھی ان کو ویلیڈیشن نہیں ملی ہوتی ہے, اور ان کو کمپلیکس کا شکار کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, اور بہت سے لوگ سبین بہت سالوں اب دل میں رکھتے ہیں, نہیں شیئر کرتے, زندگی ان کی متاثر ہوتی ہے, وہ نہیں بتاتے کہ وہ کس چیز سے گزرے تھے. تعالیٰ تھینک یو ویری مچ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ آج ہم بات کر رہے تھے. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک, رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. یہ آبزرویشن آپ کی ضرور رہی ہوگی کہ جب بھی کوئی معاملات آپ کے ہوتے ہیں نا, اس میں آپ اپنے لیے تو بالکل کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا نا, اس کی ریزن یہ تھی, میں نے یہ کیا چونکہ وجہ یہ تھی, اچھا مجھ سے یہ ہو گیا, غلطی ہو گئی. لیکن وہ سارے مارجنز ہم کسی اور کو دینے کو تیار نہیں ہیں. کوئی ترقی کر رہا ہے, غلط سیڑھیاں چڑھا ہوگا, اچھا وہ وہاں پہ پہنچ گیا اس پوزیشن پہ, کوئی تعلق ہوگا نا اس کا, کال کروائی ہوگی اس نے. ہم کسی کی کمپیٹنسی کو, کسی کے ایکسپیرینس کو, کسی کے اسٹرگل کو بالکل سامنے نہیں رکھتے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنے بہت قریبی دوستوں سے, بہت قریبی لوگوں سے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, ان انٹینشنلی کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں حسد آ رہی ہوتی ہے, کہ ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں, ہم مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اپنی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, دین بتاتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ اس کے نصیب کی چیز تھی. دیکھیے بانٹنے والی ذات نا, جس کے پاس جو بھی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ بانٹنے والی ذات کون سی ہے جو کبھی ناانصافی نہیں کر سکتی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ اسی کی ہے, کیونکہ وہ اللہ نے اسی کو عطا کیا ہے. یہ ہمارا شاید ایمان اس طریقے سے پختہ نہیں ہو پاتا, یا ہم اپنی سوچ کو الائن نہیں کر پا رہے ہوتے نا, کہ ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ آج اس کے پاس ہے تو ہمارے نصیب کا جو ہے وہ اللہ ہمیں دے گا. اور ہمارا کسی کے ساتھ کمپٹیشن کیا, ہمارا اپنے ساتھ کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ ہم نے بہتری کی طرف جانا. کیا ہاں, یہ بڑا ضروری ہے. اس پر آج ہم بات کریں گے. طہا ابن جلیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. ایک ورڈ ہے جو کہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں پوری کنورسیشن کے بعد نا, تسلی سے بیٹھ کے گوسپ کر لی, سنو کی یہ تسلی سے بات کر لی ہے, غیبتیں کر لی, برائیاں کر لی, لتاڑ دیا ان پہ, چھوڑو یار سنو کی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک ہمارے معاشرے میں بہت پریولنٹ چیز ہے. یہ شاید انسانوں میں بہت پریولنٹ ہے, سب کانٹیننٹ میں تھوڑی زیادہ ہے. اپنے آپ کو کمپیریزنز کرنا اور دوسروں سے جیلسی کا ہونا, اور یہ سوچنا کہ یہ دل میں میری فیلنگ ہے, یہ تو دل میں ہے نا. میں اچھا حسد پھر غیبت پہ آتا ہے الٹیمیٹلی, لیکن حسد اٹ سیلف اگر غیبت پہ نہ بھی آئے تب بھی بلیم ورتھی ہے, ڈیمیجنگ ہے فار دا سیلف اینڈ فار یور آخرہ ایز ویل. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسد اس طرح سے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ سوکھے درخت کو کھا جاتی ہے. سو اف آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ بٹ آئی ہیو دس فیلنگ آف حسد ان مائی ہارٹ فار اینی بڈی, دس از این ایول ایکٹ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو یہ جو یہ ایک نیریٹو ہے نا, یہ جو کلیشیڈ کانسیپٹ ہے کہ سوچ ساری معاف کر دی گئی ہیں. فرسٹ تھاٹ کسی کے بارے میں آنا دیٹس ناٹ بلیم وردی, لیکن اس کو پالنا, اس پہ ڈویل کرنا اور اس پہ عزم اختیار کرنا, وہ بلیم وردی ہے. اور یہ عام لوگوں میں یعنی ساس بہو کا معاملہ ہو, دوسروں پہ سوء ظن, برا گمان رکھنا,
دوسروں کی جاسوسی کرنا, دوسروں کو ایکسکیوزز نہ دینا, یہ تو اسلام کے خلاف ہے. کیا فائدہ اس رمضان کا جس میں قرآن ختم کر لیے, روزے رکھ لیے, لیکن ہم نے دل صاف ہی نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے, صحیح بتاؤں میں آپ کو, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا, ایک تابعی نے پوچھا کہ صحابہ ہاؤ یو گائز یوز ٹو ویلکم رمضان. اگر ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم گروسری کرتے ہیں سارا. اچھا کہ نیک بندہ بھی ہے, چلیں نیک سے پوچھ لیں اوکے ہم قرآن خرید لیتے ہیں, ہم جائے نماز وی میک اے اسکیجول, ہم نے کتنی دفعہ تہجد کتنی پڑھنا ہے, کتنا دعا کرنی ہے, کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو لوگوں کے خلاف حسد اور بغض سے پاک کر لیتے تھے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا اوتھینٹک, جس کی بیس پر انہوں نے بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ابن آدم کو دیکھتے ہیں اور تمام کو رمضان میں معاف کرتے ہیں ایکسیپٹ ان دو لوگوں کے جن کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے, یعنی کوئی حسد, کینہ, بغض, جیلسی. تو اللہ کہتے ہیں ان کی توبہ کو پینڈ کر دو until and unless they resolve the issue. تو میرا اور آپ کا ابھی بھی کسی سے معاملہ ہے نا, کوئی بندہ جس سے ہم سیٹنگ نہیں ہے, ہمیں رمضان کے داخل ہونے سے پہلے کرنا چاہیے تھا although, لیکن ہمیں ابھی بھی کر لینا چاہیے. اس کو کال ہم, میسج ہم, آئی ایم سوری یار مجھے معاف کر دو. یا اگر کسی کے ساتھ حسد اور ہم نے غیبت نہیں کی ابھی تک تو اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے یا اللہ اس کو علم میں اور بڑھا, عزت میں اور بڑھا, اس کو مزید مال دے, کیونکہ فرشتے پھر آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. ہمیشہ ہم اکثر کچھ اسٹیپ نہیں بھی لے رہے ہوتے کہ اب تو اتنا ٹائم ہو گیا, اب کیسے کانٹیکٹ کریں کسی کو. ساری چیزیں بھی ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ہم انیشیٹ نہیں کر پاتے. تو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے, اور وہ تب معاف کرے گی جب حقوق العباد ہم پورے کریں گے. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, جو حسد کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ ان سے اگر کانورسیشن کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ احساس محرومی ہے. کیا یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں ہر وقت ہر کوئی اپنی ایک لگژریس لائف دکھا رہا ہوتا ہے, یا ہم اب ہمیشہ اپنی خوشی والی سائڈ دکھا رہا ہوتا ہے, ہم ون سائیڈڈ ایک چیز دیکھ رہے ہیں نا, وہ دیکھ رہے ہیں جو کوئی دکھانا چاہ رہا ہے اپنی لائف کے بارے میں, بٹ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے اندر احساس محرومی پیدا کرتی ہے. سو کیا یہ بھی ایک ریزن ہے حسد کی؟ بہت بڑی سوشل میڈیا سے جتنے گھر تباہ ہوئے ہیں, اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے الحمدللہ, جیسے آج لوگ یہ سن رہے ہیں, لیکن جتنے لوگ حسد میں مبتلا ہوئے ہیں, جتنی فیملیز ڈسٹرب ہوئی ہیں, اصل میں نا سوشل, جیسے آپ نے کہا نا ون سائڈڈ لائف دکھانا, a happy selfie can have a very sad story. Yes. ٹھیک ہے, we always post things when we are enjoying life. لیکن جو لائف میں فار ایگزامپل اسٹیک کھا رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں, فارن ٹورس کر رہے ہیں, ہم دکھاتے ہیں, لیکن جو لائف میں پرابلمس چل رہی ہیں ہم انہیں دکھاتے ہیں. سو ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ ایوری بڈی از ہیونگ فن, میری لائف میں بڑے پرابلمز ہیں, ایسے کیوں, رائٹ, وائی می والا جو کوشچن ہے اٹھتا ہے, اور پھر حسد ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ حالت ان سے چھین لے, کاش ان کی لائف میں بھی اتنا انجوائے نہ کرے ہوتے یہ لوگ. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حسد سب سے پہلے دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے, احساس محرومی, اور یہ الٹیمیٹلی نا اللہ کی تقدیر پہ نہ راضی ہونے والے لوگ کرتے ہیں. اس کو کیوں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا, اللہ کے فیصلوں کو کوشچن کرنا, وائی ہیم, وہ کیوں گھوم رہا ہے. Yes, that's a question. میں تو یا اللہ 2-3 نمازیں پڑھتا ہوں, تو ایک بھی نہیں پڑھتا, اس کی لائف سیٹ ہے, میری لائف میں اتنے پرابلمس کیوں ہیں. دس از اے بگ پرابلم. تو اس میں تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, اس سے بریک لیں. میں آئی ووڈ ہائیلی رمضان کے موسم میں اگر آپ نے اپنا سوشل میڈیا کا الگوریدم ڈیٹاکس نہ کیا اور چینج نہ کیا, اور رمضان کے سے پہلے آپ کا الگوریدم اور رمضان کے بعد وہی رہا, تو فائدہ ہی نہیں ہے. اور سادی سی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں, صرف سرچ پہ چلے جائیں, جو آپ نیچے چیزیں نظر آئیں گی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ الگوریدم کیا سیٹ ہے اور کیا کانٹینٹ آپ کنزیوم کر رہے ہیں. دیٹس ویری آبویس. الگوریدم نوز اس مور دین وی نو ourselves. ایبسلیوٹلی, وی نو ourselves, لیکن ہم ڈینائل فیز میں پرابیبلی. وہ الگوریدم بتاتا ہے کہ ڈینائل نہیں, دیٹس واٹ یو آر, اور وہ تھوڑا اور پھر ہمیں ایک اور طرف لے کر جا بھی رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ جو ایک بات کی نا آپ نے سوال, یہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں رب کی تقسیم پہ سوال نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک درست اپروچ ہے. بالکل رائٹ, کیونکہ ہم جیسا سبھی نے بات کی نا, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی عہدہ مل جائے, کسی کی کوئی اچیومنٹ ہو جائے, ہم یہ کوشچن کرتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں, نہیں وہ اس نے کوئی رانگ مین یوز کیا ہوگا, اس کے لنکس ہیں بہت, ہم تو یہی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور اس میں بھی خواتین کو زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے سوسائٹی میں بڑا آسان ہے, ہم کسی خاتون کے کریکٹر پہ بات کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے, آخرت میں. قرآن میں ہے, جو فار ایگزامپل میں بیٹھا ہوں, میں نے دیکھا گاڑی سے خاتون اترتی ہیں اور وہ
اتنی شاید اپروپریٹلی ڈریسڈ نہیں ہیں اور وہ کسی لیمبورگینی سے اتری ہیں. اینڈ آئی تھنک ان مائی ہارٹ شی از کمپرومائزڈ, اور وہ نہیں ہے کمپرومائزڈ اگر, تو میں تو دنیا آخر تباہ کر دی نا اپنی. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے نا 3 مہینے کے لیے تہجد نصیب نہیں ہوئی ایک گناہ کی وجہ سے. یعنی گناہ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, انسان کو نمازوں میں لذت نہ آنا, روزے میں لذت نہ آنا, دین میں لذت نہ محسوس ہونا, گناہ اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں مینلی. کہتے ہیں میں 3 مہینے تک ٹل لگا دی, میں نے کوشش کی تہجد پڑھ لوں, مجھے نصیب نہیں ہوئی بیکاز آف ون سین. ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا میری طرح کے, انہوں نے پوچھا شیخ کون سا گناہ کیا تھا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ ایک بندہ رو رہا تھا مسجد میں, آئی تھاٹ کہ یہ شاید مجھے شو آف کرنا چاہ رہا ہے. I just thought and I believed it. اس کی وجہ سے مجھے تہجد توفیق چھین لی گئی. اور قرآن میں آتا ہے کہ جو محسنات غافلات یعنی ایسی خواتین جو کہ پاک باز ہیں, گناہوں میں نہیں ہیں, ان کے بارے میں جو بلیم کرتے ہیں یار وہ لڑکی بندی ٹھیک نہیں ہے, شی از بیڈ گرل پرابلی, یا آپ سے بات کر لی یار لڑے یہ بندی ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ ٹھیک ہوئی تو میں نے آخر تباہ کر دی, اور اگر وہ ٹھیک نہ بھی ہوئی تو میں نے غیبت کر دی اور اپنے ساری نیکیاں ان کو دے دی. تو جو ہمارا دین کا مزاج ہے نا, وہ تو کہتا ہے کوئی بندہ کسی کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے نا, تو آپ یہ گمان کریں کسی نے اس کے منہ پہ شراب پھینکی ہے. اور کوئی بندہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کہہ رہا ہے نا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, رب ہوں, تو ہم گمان کریں گے قرآن کی آیات پڑھے انا ربکم الاعلی. تو محمد بن جریر کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی میں کوئی ایپ دیکھو نا, give him 70 excuses and if you don't find any excuse tell yourself کہ ایسی کوئی ایکسکیوز ہے جس کا مجھے شاید پتہ نہیں ہے. اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان کی عادت تھی, اصل میں اللہ کے نبی کی عادت تھی, کہ جب بھی کسی بھائی کا کسی انسان کا برا مینشن ہونا آپ اس کو پازیٹیو مینشن کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کی جو درخت پہ چڑھے ہوئے تھے ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں, صبر پر اسمائلنگ کہ دیکھو کتنا ویک ہے, میس ہے. آپ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں احد سے بھی بھاری ہیں اللہ کی نظر میں. محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کسی بندے کا ایول مینشن ہوتا ہے نا, اب اس گیدرنگ میں اس کا پازیٹیو لازمی بیان کرتے ہیں. وہیب بن ورد کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا ہے نا کہ فلاں بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ بات مجھ تک پہنچانے کے لیے. ایون خالد بن ولید کے بارے میں بندے نے کہا کہ فلاں آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا, تو نے کہا اٹس ہز بک, لیٹ ہم رائٹ وٹ ایور ہی وانٹس. تو ہمارے یہاں حسد اتنا عام ہے, یہ سانو کی کیا کہ اٹھ جانا, بس اللہ معاف کرے, کیا کہ نا اللہ معاف کرے, اللہ کرے غیبت نہ ہو جائے, اور پھر اس کی وہ لتاڑ دینا. واللہ ہم یہ میں صرف قیامت دن پتہ چلے گا کہ ہم جو ساری نیکیاں قرآن کا ختم اور روزے اور جو نیکیاں ڈال رہے ہیں نا ایسے بالٹی میں, اس میں سوراخ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حسن زن ہے نا وہ ہم عام لوگ مسلمانوں کو دیں گے, لیکن جو حکومت ہے جس نے لا اسٹیبلش کرنا ہے, جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے, اور کسی پہ گناہ ثابت ہو گیا ہے وہ پنش کرے گی اس کو, رائٹ. لیکن ہم اس کو جج نہیں کریں گے کہ دیکھا نا یہ تھا وہ تھا. تو سوشل میڈیا نے تو ہر بندے کو ہی آواز دے دی ہے کہ ہر بندہ اپنے جو پہلے جو دل میں حسد تھا, اب وہ کی بورڈ وارئرز, ہم کہتے ہیں کی بورڈ جہادس جو ہے نا وہ مارکیٹ میں موجود ہے اور وہ جہاد کریں کی بورڈ کے ذریعے. جو حسد کر رہا ہوتا ہے کسی سے اور جس سے کیا جا رہا ہے حسد, somehow نقصان پہنچتا ہے کیا؟ وہ ایک ہم کہتے ہیں نیگیٹو وائب, نیگیٹو انرجی, اور وہ سارا اگر آپ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے کسی کے حوالے سے تو آپ somehow سے ہارم پہنچا رہے ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ اگر تو وہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے اور صبح شام کے اذکار کرتا ہے تو there is no harm that can reach him. اللہ کی پروٹیکشن میں ہے, وہ فجر پڑھتا ہے اللہ کی ضمانت میں ہے اور باقی معاملات کر رہا ہے, اس کو کوئی ہارم نہیں پہنچتا. لیکن اگر جو حاسد ہے وہ حسد کرے کسی انسان سے, اور جو دوسرا بندہ ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی نعمتوں کو بھی اظہار کر رہا ہے, اور وہ نماز بھی نہیں پڑھا, اور وہ صبح شام کے اذکار بھی نہیں کرا, then definitely he will be harmed by his evil eye. جو نظر جسے کہتے ہیں, نظر جسم کہتے ہیں, اس کو پہنچے گی. پھر وہ ضروری نہیں پہنچے لیکن چانسز ہیں کہ اسے پہنچ جائے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نعمتوں کا اتنا اظہار نہیں کرنا چاہیے. میں کو صحیح بتاؤں, اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے امین کا اپنے معاملات کو اختتام تک پہنچاؤ بائی سیکریسی, چھپا کے. تو اپنی نعمتوں کا اظہار ان تک ہی کرنا چاہیے جو آپ سے لائلز ہیں. تو ہر چیز سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دینا, وی آر انوائٹنگ نظر بر ٹو آور لائفز. ایبسلیوٹلی. اس میں تو ایک چیز اور بھی ہے نا, فار ایگزامپل آپ کے اسپاؤس کی برتھ ڈے یا اینیورسری ہے یا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہے اینڈ یو آر ہیونگ یور ٹائم, آپ نے وش بھی کر دی ہے. یہ بڑا کامن ہے جی, وہ جو فیملی گروپ میں بھی جہاں پہ آپ ایڈ ہیں وہاں پہ بھی جا کے وش کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ فیس بک پہ بھی ہو رہا ہے وش, اور وہ انسٹاگرام پہ ہر جگہ پہ.
آپ کے گھر میں آپ نے کر دیا وش, آپ نے سیلیبریٹ کر لیا ہے, ضروری کیوں ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ وش اور ہر جگہ بتانا ہے, ہر جگہ دکھانا ہے, وائی؟ ضروری نہیں ہے, نہیں ہے, اور نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت سے لوگ آپ کی دیکھ رہے ہیں جن کی ڈائیورس ہو گئی ہے, بہت سے جن کی شادی نہیں ہوئی بھی, بہت سے لوگ ہیں جن کے ہسبینڈ نے ان کو وش نہیں کیا. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان میں حسد ہے, اور نیچرلی ہے, ہر انسان میں حسد ہے. ویری فیو سپریس اٹ, ویری فیو, 0.1%. جو 99% ہیں دے مائٹ ناٹ سپریس اٹ. اکثر لوگ میں دینداری اس سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں وی شوڈ ناٹ ایکسپوز آر کڈز ٹو دا سوشل میڈیا. بچوں کی تصویریں, اپنی وائف کی تصویریں, نعمتوں کی تصویریں, یہ سارا اپنی لائف کو نا بچانا چاہیے. اور لوگ پھر کہتے ہیں مجھے میری پھپھو نے مجھ پہ جادو کر دیا. ہاں, پھپھو خام خواہ بدنام ہے, پھپھو بدنام ہے جی, پھپھو نے جادو کر دیا, مجھے فلاں نے جادو کر دیا. حالانکہ جادو از, اگر 100% کیسز دیکھیں تو 5% کیسز میں جادو ہے صرف, 95 از نظر بد. نظر بد. اور جو کہ ہم کہہ رہے ہیں, تو پہلے بات ہے کہ ہمیں اپنی پریکاشنز لینے چاہیے. صبح شام کے اذکار اللہ کے نبی پڑھتے تھے, ہمیں تو ایک بھی نہیں آتے, ہمیں تو نماز سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ انفارچونیٹ ریئلٹیز ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں, جن کی وجہ سے ہماری دنیا بھی تباہ ہے. انزائٹیز, ڈپریشنز, لوگ پینکس میں ہیں, گھر میں سکون نہیں ہے, اور اسلام کی طرف بھی نہیں آنا. اسلام ہمیں ساری چیزیں سکھاتا ہے, ہماری لائف کو آخرت کی نجات سے پہلے دنیا کو ہمارا جنت بناتا ہے اسلام. ویری ٹرو. اگر صحیح طرح سے چلیں, صحیح معاملات رکھیں تو. اگین جو انفلوئنسرز جنہیں ہم سمجھتے ہیں ڈفرینٹ ڈومینس میں ذرا وہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی ریچ ہوتی ہے سم ہاؤ, وہ جب چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کتنی رسپانسبلٹی ان پہ آتی ہے, ان کی بات پہ, ان کی پوسٹ پہ, ان کے جیسچرز پہ, اور کسی آن گوئنگ ایشو پہ ان کی بات کرنا, اس پہ رسپانسبلٹی کتنی ضروری ہے کہ آپ رسپانسبل کانٹینٹ لے کر آئیں سامنے. اٹس ناٹ جسٹ کہ چونکہ اٹس اے وائرل کانٹینٹ اینڈ چونکہ اٹس اے ٹرینڈنگ ون, تو چاہے میں ڈاکٹر ہوں لیکن مجھے بات کرنی ہے اس پہ, چونکہ اٹس اے ٹرینڈنگ کانٹینٹ نا, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ڈاکٹر یا کوئی اور پروفیشن, ٹھیک, what's your comment؟ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. وہ شیخ سپر مین نے بھی کہا تھا, اسپائڈر مین نے کہا تھا نا کہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. انفلوئنسر ابھی آپ بھی اور میں بھی ہوں, یعنی ہم ایک ٹی وی چینل پہ ہمیں اگر 10 لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نا, وی آر انفلوئنسنگ 10 پیپل, رائٹ, ٹھیک ہے, اور ہزاروں دیکھ رہے ہیں تو ہزاروں کو انفلوئنس کر رہے ہیں ہم سب پہ بہت رسپانسبلٹی ہے. جو بندہ اگر شر کی بات پھیلاتا ہے, تو اگین فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو گناہ کا کام کرتا ہے اور کر لیا اس نے, اور انفلوئنسر تھا, وہ لوگ سن رہے ہیں اس کو, وہ سو گیا, جو ملائکہ ہے نا وہ نہیں رکے, یہ سو اجاریہ اکٹھا کر کے جا رہے ہیں. پھر ہم چاہے وہ میوزک ویڈیو پروڈیوس کر دی, چاہے وہ کوئی گالی انٹروڈیوس کر دی, چاہے کسی کے خلاف بات کر دی, کوئی بھی کسی کے خلاف کہتے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اور لوگوں نے بلیو کر لیا اس کو, کیونکہ lie spreads 6 times faster than a real news, یہ stats کہتے ہیں. اور controversy sells, تو ہمیں تو ہر چیز پہ چونکہ انفلوئنس گین کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں we should be very careful. ایک حدیث میں آتا ہے الانسان یتکلم بکلمہ, ایک انسان کلمہ بولتا ہے, not even a statement, a word, جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا سنگین ہوتا ہے کہ اس کو جہنم میں کتنا عرصہ کے لیے گرا دیتا ہے. اب آدم بین المشرق والمغرب, جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے نا, اتنا وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. اور انسان خیر کی بات کرتا ہے, کلمہ بولتا ہے, جو کہ اچھا ہوتا ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, تو وہ جنت کے درجات بلند کر دیا جاتا ہے. سو ون ورڈ لٹرلی, اس لیے سائلنس از بیوٹیفل. حدیث میں الصمت نجا, جو خاموش رہ گیا نا وہ, یقین جانے ہماری زبان سے جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا, اتنے کسی اور چیز سے نہیں ہو رہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ زیادہ تر جہنم میں جائیں گے وہ 2, الفم والفراج, زبان اور پرائیویٹ پارٹس. تو زبان کو نا کنٹرول میں رکھنا, یہ اس انسان کے دین کی خوبصورتی ہے. من حسن اسلام مر ترک ما لا یعنی, انسان لا یعنی چیزوں سے اوائڈ کرے. تو کیا کریں, ایک تو اپنے حسد کو اپنے دل سے حسد کو نکالیں. تھاٹ کبھی آ جاتی ہے انسان کے دل میں کہ یار وہ ٹھیک نہیں ہے, اعوذ باللہ, اپنی ریئلٹی چیک کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اور جب انسان اپنے کو نیک سمجھتا ہے نا, پھر دوسروں پہ جلدی کرتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے جب کچھ شو آف کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف دولت کا شو آف نہیں ہوتا, وہ صرف اب کسی بھی محفل میں اگر بیٹھے ہوں یا آپ سوشل میڈیا پہ انفیکٹ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہ اچھا اسپاؤس کے ساتھ پکچر شیئر کریں, یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس, جن کے پاس نالج زیادہ آ جاتا ہے, وہ چاہے دین کا نالج ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اس طرح سے شو آف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس سے دوسرے کو, دیکھیں دین یہ تو نہیں سکھاتا اگر آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے, آپ زیادہ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, تو آپ دوسرے کو کمتر سمجھیں. بالکل, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دین کا کیا پتہ,
ये not just दीन, इसको दीन नॉलेज के पर्सपेक्टिव से सिर्फ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी दीन का भी तो नॉलेज होता है ना। तो सबसे बुरा हम तकब्बुर अपनी सोसाइटी में इल्म का सुनते हैं। तकब्बुर है, इल्म का तकब्बुर। सबसे बुरा तकब्बुर। एक शख्स था, वो अपने वो बुजुर्ग थे, उनके बेटे थे, 7 बेटे थे गालिबन, तो उनने उठाया, आवाज़ दी उठो तहज्जुद पढ़ लो, तो एक उठा तहज्जुद पढ़ ली। तो तहज्जुद की बात कहता है कि अब्बा जी देखे ना वो सारे नहीं उठे, तो उन्होंने कहा बेटा पुत्र काश तू भी ना उठता, ज़ाया कर दी। इस बात करने से बेहतर था कि तू भी ना उठता। तो देखिए इंसान को अपना पता होना चाहिए और पता है कि हम कितने पानी में हैं और मेरी क्या हकीकत है। व्हेन आई नो द रियलिटी ऑफ माई लाइफ ना, मैं दावत का काम नहीं छोड़ूंगा। दावत देना हम सब पे फ़र्ज़ है, खैर की बात करना, बुराई से रोकना, ये हम सब का फ़र्ज़ है, चाहे गुनाहगार है या नेकोकार है। बिल्कुल। लेकिन जज तो हम किसी को भी नहीं कर सकते ना, जज नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, दावत देनी है। ये नहीं कहना जो है ना शैतानी जुमला, अपना छोड़ो नहीं किसी का छेड़ो नहीं, ये भी शैतानी जुमला है। वी आर अ नेशन ऑफ चेंज एजेंट्स। हमने जहाँ शर की बात है उससे रोकना है लोगों को, ओके, और जहाँ खैर की बात है वो करनी है। अक्सर वो बात करते हैं नहीं मेरा क्या लेना देना इस मामले से, मैं तो इंटरफेयर नहीं करता। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले इंटरफेयर किया, अल्लाह इलाहा तुम्हारे सब बुत नहीं है, सबसे पहले इनकार किया। It's required, you have to. इट इज़ रिक्वायर्ड एज मुस्लिम्स। हमारी निजात तब तक मुमकिन है जब हम दावत नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ हमने अपनी भी इस्लाह करनी है और फोकस अपने पे सख्ती पहले करनी है, लोगों पे नरमी, प्रैक्टिसिंग पहले होना है। आपने जब भी किसी की इस्लाह करनी है तो वो भी मालूम होना चाहिए कि अच्छा जो बात आप कर रहे हैं आप खुद कितना उसके ऊपर चल भी रहे हैं, ये ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए। देखिए हर बंदा शायद उस बात पे नहीं चल रहा होता। एक हदीस ज़ईफ़ है कि अल्लाह के नबी के पास एक खातून आई, कहा कि मेरे बेटे को कहें कि मीठा ना खाया करे। आपने कहा कल आ जाना मेरे पास, तो कल नसीहत की, तो उन्हें आपने या रसूल कल क्यों नहीं की? मैं भी मीठा खाता था इसलिए मैंने छोड़ा, तो फिर मैंने कहा। यह हदीस ज़ईफ़ है। ओके, हम में से बहुत एक बंदा सिगरेट पीता है, कि अपने बेटे को नसीहत नहीं कर सकता, बेटा मैं तो पी रहा हूँ कि तू ना पी यार। कर सकते हैं राइट। तो ये बात ठीक नहीं है कि जब तक हम पाकीज़ा फरिश्ते नहीं बन जाएंगे तब तक हम दावत नहीं दे सकते। हम देंगे, लेकिन यह है कि हम अपनी भी इस्लाह करते रहेंगे। और हसद जिससे है ना उसके लिए दुआ करें, उसका अच्छा मेंशन करें, या अल्लाह उसको इज़्ज़त में बढ़ा, माल उसको अता कर, उसको मज़ीद दे, अकेले में किसी के सामने नहीं। दुआएं करें और उसके लिए खैर ख्वाही चाहें, उसको बेनिफिट पहुँचाएँ। इंशाल्लाह फरिश्ते आपके लिए भी दुआ कर रहे होंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। उसको बेनिफिट पहुंचाएं, क्योंकि अगर आप भी नहीं पहुंचाएंगे बेनिफिट और आप भी हसद करेंगे या आप भी कोई नेगेटिविटी करेंगे तो फिर फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो अभी थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट टू हैव यू। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम सबको अल्लाह ने इस दुनिया में किसी ना किसी मकसद से भेजा है। उस मकसद को जो लोग पहचान लेते हैं उन्होंने वो दुनिया और आखिरत दोनों संवार लेते हैं। कुछ ऐसी शख्सियात भी हमारे दरमियान मौजूद होती हैं। अक्सर शोएब जब हम इंटरव्यू करते हैं हम बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंसानियत को, उस जज्बे को आगे लेकर वो चलते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। मैं कहूँगी दुनिया आखिरत दोनों अपनी सवार लेते हैं। एक ऐसी शख्स है जिनसे आज आपकी हम मुलाकात करवाने लगे हैं, ज़मरुद खान साहब। किस तरीके से यतीम बच्चों की वो कफ़ालत कर रहे हैं, और अब वो बच्चों को यतीम भी हम नहीं कह रहे होते, उसकी वजह ये है कि वो बच्चे उनको पापा जानी कह रहे होते हैं। सो वो जो एक साया है, वो जो एक कमी है, वो किस तरीके से वो पूरी करते हैं। इतने सालों से इस इदारे को चलाना, पाकिस्तान स्वीट होम जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले तो उसकी बुनियाद रखना, उसके बाद उसको चलाना, और फिर जाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब एरिया से भी आते हैं यहाँ पे, और किस तरीके से उनकी काउंसलिंग की जाती है। आज ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। और मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं करी, बच्चियाँ भी हैं, बिकॉज 2 हॉस्टल्स हैं। जिस तरह बॉयज़ हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, और उसके बाद कैडेट कॉलेजेस वो जिस तरह से अपने नाम किए, और आज पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चे वो एक जिस मकाम पे हैं, हम सब देख के बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो बच्चे जिनको अपनी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता था, ज़िंदगी का मकसद उनके पास नहीं था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढा और उसके बाद अपना जो फ्यूचर है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन किया। एब्सोल्युटली। ज़मरुद खान साहब को वेलकम करते हैं और उनके साथ जो बच्चे हैं उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, ठीक कैसे हैं आप? रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? मेरा तो बहुत ज़बरदस्त रमज़ान गुजर है जी माशाल्लाह। 2026 का रमज़ान मेरे लिए बहुत, वैसे तो हर रमज़ान ही मुबारक है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ा खूबसूरत तरीन रमज़ान मुबारक है कि मेरे बेटे माशाल्लाह आज हम खुल के पूछेंगे आपसे कि बड़े हो गए हैं और अब सारी मैनेजमेंट
جی جی سحری کی اور افطاری کو وہ کر رہے ہیں. کیا بات ہے, اور ماشاءاللہ سب سے بڑا جو افطار ڈنر ہوتا ہے حسب معمول ماشاءاللہ وہ H9 سینٹر میں ہوتا ہے, جس میں بہت سارے راول پنڈی اسلام آباد سے لوگ آتے ہیں, اور یہ بڑا بھرپور قسم کا افطار ڈنر ہوتا ہے. یہ ہم پوچھیں گے آپ سے کہ اس بار بلکہ رمضان میں میں تو کیا, چاہوں میں گا ذرا کہ ایک چاروں پہلے باقی کو تعارف کرا آپ دوں کے مجھ سے آپ. توسط سے میں بات مکمل کر لوں کہ آپ کے توسط سے کہ جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ ضرور پاکستان سویٹ ہوم H9 تشریف لائیں اور افطاری میرے بیٹوں کے ساتھ کریں. اور آج میں اس لیے بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ یہ بیٹے میرے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے اسی اسٹوڈیو میں آتے تھے جب بالکل چھوٹے ہوتے تھے رمضان المبارک میں, اور آج تو یہ اپنی مثال آپ ہیں, کیا بات, یہ اپنا تعارف آپ ہیں. بالکل بالکل آج آپ ان سے گپ شپ کریں. آج ان کا تعارف بھی کرواتا تاکہ لوگ بھی ان کو جانیں. یہ اپنا تعارف آپ ہے. ایگزیکٹلی, تو اس سب لیے سے خود پہلے ہی ہمارے تعارف بھی ساتھ کرائیں گے, بتائیں گے کب آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, کیا انہوں نے پڑھا اور آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھ جی امیر خان موجود ہیں. آپ اس وقت BS کمپیوٹر سائنس کے 2013 میں آپ غالباً آپ آئے تھے. امیر ایسا ہی ہے جی, کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. گریٹ. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طیب آفریدی. 2010 میں آپ آئے تھے پاکستان سویٹ ہوم میں, اور ابھی آپ بھی اس وقت سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. نبیل شہزاد 2009 میں آپ آئے جی جی, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ماشاءاللہ جس طریقے سے آگے بڑھے آپ بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاہ فیصل. 2009 میں آئے تھے اور اب CSS ایسپائرنٹ ہیں, CSS کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تو پہلے بھی ہمارے چونکہ مہمان بنے, آپ سے گپ شپ ہوئی ہے, کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں. زبردست جی. تو میں میرا خیال ہے امیر آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. ابھی رمضان کی تھوڑی روٹین آپ کی ویسے کیا ہے؟ رمضان اسٹڈیز بھی ٹف ہے ظاہر ہے. ہاں جی بالکل. رمضان میں یہی ہے کہ صبح یونیورسٹی ہے, اور صبح سحری کے ٹائم جو ہے ہم لوگ جتنے بھی یونیورسٹی کے لڑکے ہیں ہم سارا خود مینیج کرتے ہیں, جتنے بھی سحری کا ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کو سحری دینا, اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا شیڈیول یونیورسٹی کا ہے. یونیورسٹی جاتے ہیں اور وہاں سے واپس جب آتے ہیں پھر افطاری کا بھی جتنا بھی سارا نظام ہوتا ہے سارا یونیورسٹی کا ہم لوگ خود ہی دیکھتے ہیں. اور میں ایز اے پریزیڈنٹ ہوں یونیورسٹی والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, تو سارا جو ہے مینجمنٹ میں خود کرتا ہوں. زبردست. اچھا سر, یس, یہ ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے بڑے بیٹے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تھرو الیکشنز یہ ان کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا ہے. بڑی بات. اور اب جتنی بھی شکوے شکایتیں ہیں میری بھی اور ان کی, اس کے بعد جا کے پھر ان کا حل بھی یہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. جب بڑے بیٹے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پتہ ہے نا ان کو ذرا بڑے لاڈ اور پیار سے لے کے جانا ہوتا ہے. اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا. گیم ان کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جو ہمیں شکایت ہوتی ہے ہم بھی اندراج کرا دیتے ہیں, جو ان کو ہوتی ہے وہ بھی. پھر ڈیسیژن جو ہے نا صدر صاحب لیتے ہیں. یہ بنتا تھا, آپ نے امپاور کیا نا ان کو بیسیکلی, ڈیسیژن میکنگ میں بھی آپ نے ان کو امپاور کیا. وہ جو کانفیڈنس نظر آتا ہے ان کی شخصیت میں, ان کی آرا میں, ان کی وائب میں, ان کی گفتگو میں, وہ ظاہر ہے اس ادارے کی وجہ سے ہے جس کو آپ ماشاءاللہ لے کر چل رہے ہیں. طیب کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جو میری فیلڈ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ, اسی کو میں کنٹینیو رکھوں گا. ابھی میرا 6 سیمسٹر ہے, اور ان فیوچر میرا یہ ہے کہ میں اسی فیلڈ کو اسی کنٹینیو رکھ کے اسی کو سافٹ ویئر ٹیک بنا کے, سافٹ ویئر آفس بنا کے اسی میں بزنس فیلڈ میں جاؤں. اور سب سے جو اچھی بات ہے ہماری ایجوکیشن کے ساتھ تربیت بھی پاپا جان کرتے ہیں. تو ان فیوچر میرا بھی یہی کام ہے کہ انشاءاللہ پاپا جان کا بازو بن کے خدمت. کیا بات ہے, زبردست. نبیل ابھی کیا زندگی میں چل رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ زندگی پاپا جان کے ساتھ بچپن سے گزری ہے, تو الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے. تو میں بھی جیسا کہ طیب نے بتایا میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں, میرا بھی 6 سیمسٹر ہے, اور پاپا جانی کا بازو بن کے میں بھی پاکستان سویٹ ہوم کا جتنا سوشل میڈیا اور IT وہ دیکھتا ہوں. جس ٹائم یہ لفظ سنتے ہیں پاپا جانی کیا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, بس یہ اتنی بڑی پاور ہے میرے لیے. جب ہزاروں بچے مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں تو میں کہتا ہوں یا اللہ بس کوئی اتنی لمبی زندگی دے دے کہ جتنے بھی بچے پاکستان میں, GB میں, کشمیر میں جن کے پاپا جانی اس دنیا میں موجود نہیں ہوں ان کو میں سویٹ ہوم کیسا بناؤں. لیکن ظاہر ہے میری زندگی میں تو یہ خواب پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا, لیکن انشاءاللہ یہ جو آپ کے دائیں بائیں میرے دائیں بائیں آپ کو میرے بیٹے نظر آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے زمرد خان, آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ یہ میرا خواب پورا کریں گے. جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں مجھے میسج کر رہے ہیں آج کہ پاپا جانی ہم تک کب آؤ گے, انشاءاللہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ان تک ضرور جائیں گے, اور ان کو ایک سویٹ پاکستان, اس پاکستان کو ایک سویٹ پاکستان بنائیں گے تاکہ انشاءاللہ ہم اس ملک سے دہشت گردی بھی ختم کر سکیں اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ کر سکیں. آئی ایم ہیپی, اب میں بہت فری ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیسے بچے بڑے ہو گئے ہیں, میرے اشارے, میری آنکھوں کے اشارے سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کہا. اور ماشاءاللہ جو بھی ٹارگٹ ہوتا ہے, اب بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں ویلفیئر کے, کیونکہ میرے ہزاروں بیٹے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی, جیسے کوئی انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں بہت ساری فیکٹریز لگانی ہیں, انڈسٹریز لگانی ہیں,
تو میں بہت سارے رفائی پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں، لنگر خانے، مہمان خانے، بلڈ بینکس، ریہیب سینٹرز، بہت سارے پروجیکٹ. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ میرے بیٹے پورے پاکستان میں، جی بی میں، کشمیر میں. میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں میرا بیٹا آپ نے بڑا آدمی نہیں بننا، آپ نے بڑا انسان بننا ہے. اور بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے. بالکل. تو میں بالکل ہیپی ہوں آج کل یہ بہت زیادہ. جتنے بھی آپ ویلفیئر کے پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں ان سب کی ایڈمنسٹریشن یہ دیکھیں سب یہ بچے سارا ہی ابھی سنبھال سے رہے ہیں. بلکہ ابھی سے جتنی بھی سویٹ ہوم کی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی فنانس ہے، اس کا میڈیا ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، باقی وہ سارے میرے بیٹے دیکھ رہے ہیں. اور یہ پہلا ٹرسٹ ہوگا انشاءاللہ. جیسے آپ نے صدر صاحب کو دیکھا، ان کے اندر ایک کمپٹیشن ہوگا کہ میری زندگی میں ایک سی او آئے گا. یہ سارے چابیاں، تالے، خزانے سب ان کے حوالے کریں گے، کیونکہ یہ میری وراثت نہیں ہے. یہ ان بچوں کی یہ مانتے ہیں. اور یہ دنیا میں پہلا ٹرسٹ ہوگا کہ اس کے بورڈ آف ٹرسٹیز یہ بچے خود ہوں یہی بچے ہوں گے. ابھی دوڑ میں لائق پڑے ہیں ویسے، اوکے اس لیول تک پہنچ گئے سی او کی دوڑ میں کہ پاپا جانی کی سیٹ پہ کون بیٹھے گا. لیکن انشاءاللہ میرا خواب ہے کہ میری زندگی کے اندر یہ بچے سویٹ ہوم کے سی او بنیں گے. اور سارے ہم جتنے بھی اس کے اندر ڈونرز ہیں، والنٹیئر، ان سے ملائیں گے اور اس کو یہ رواں دوا رکھیں گے. اور بچیوں کو بھی اتنی ہی ظاہر ہے اپرچونٹی بیٹیاں تو ملے ویسے بہت لاڈلی ہوتی ہیں. وہ ویسے میں نے دیکھا بھی آپ کی ویسے بڑی لاڈلی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیاں ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. رمضان المبارک کا بھی مہینہ ہے اور یقیناً جن جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اور پاکستان سویٹ ہوم میں بھی سینکڑوں میری بیٹیاں موجود ہیں اور ان کے آنے سے اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں جو والدین ہوتے ہیں ان کا خیال بیٹیاں ہی رکھتے ہیں. بیٹے ذرا آپ کو بتائیں ان کو ذرا چابی شابی ٹائٹ کر کے مجھے رکھنی پڑتی ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، پھر یہ چارج ہوتے ہیں. لیکن بیٹیاں تو اب پتہ ہے نا، ماں باپ کے کام تو وہی آتی ہیں. اور انشاءاللہ میری بیٹیاں بڑی زبردست. بیٹیوں سے زیادہ امیدیں ہیں؟ جی بیٹیوں سے زیادہ امیدیں ہیں. بیٹیاں بہت یہ زبردست. دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ شاہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھ شاہ فیصل ابھی سی ایس ایس کی تیاری چل رہی ہے. جی جی میم. اچھا ابھی اوبیسلی ٹائم تو ہے، سو کتنا کیا روٹین سیٹ کی ہوئی ہے اوور آل، بیکاز آپ پڑھاتے بھی ہیں نا. جی جی میم اصل میں جس طرح بابا جان بتا رہے تھے نا، ہم لوگ کی ڈیوٹی ہاسٹل میں بھی ہوتی ہے. تو جو بچوں کو ٹیوشن کی ڈیوٹی ہے نا وہ میری ہوتی ہے. بچوں کو جو ایوننگ ٹیوشن ہوتی ہے ان کو میں واچ اوور کر رہا ہوتا ہوں. اس طرح نبیل ہے، طیب ہے، یہ ایڈمیشنز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. امیر خان ہے، یہ جتنا میڈیا کا کام وغیرہ ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر میری اپنی بھی جاب ہے اور ساتھ ساتھ تیاری بھی چل رہی ہے انشاءاللہ. تو کیا بات ہے، زبردست. کبھی ایسا ہوا کہ دیکھا آپ نے کسی بچوں کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے نا، جی جی بھائیوں کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کبھی ہوئی ہو پھر آپ نے صلح کرائی ہو، ان کے خود ہو جاتی پاپا جانی کے بغیر کرائی ہو صلح کہ میں ذرا بڑا بھائی ہوں نا؟ اصل میں اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کو بہت عرصہ ہو گیا نا کیونکہ سویٹ ہوم میں، تو پاپا جان ہمیشہ اس بات پر ذرا غصہ ہو جاتے ہیں جب بچے جو ہے نا، ہاں زیادہ غصہ اس بات پر، لڑائی نہیں کرنی بالکل، لڑائی کی اور یہ نماز کے معاملے میں ہاں تو بالکل. تو پھر ہم لوگ ذرا دیکھیں یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے بہن بھائی چاروں صوبوں سے ہیں، جی بی سے اور کشمیر، پورے پاکستان سے. آپ کو دنیا بھر میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملے گا جہاں 6 زبانیں سمجھنے والے بچے موجود ہیں، بولنے والے بچے موجود ہیں. اور یہ پورا ایک منی پاکستان ہے. آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں بھی پنجاب ہے، کے پی کے ہے، جی بی ہے، اور ماشاءاللہ میرے بیٹے چاروں صوبوں سے ہیں، کشمیر سے ہیں، جی بی سے ہیں. تو یہ بڑے لکی بچے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ گیس کریں کہ جب شاہ فیصل کے کمشنر لگا ہوگا، باقی پورے ملک میں پورے بھائیوں کے فلیکس ہوں گے جی، میرا بھائی پورے ملک میں جب سویٹ ہوم کے بچے ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی وائس چانسلر ہوگا، کوئی ایم این اے ہوگا، کوئی منسٹر ہوگا، کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی چیف منسٹر ہوگا، کوئی گورنر ہوگا، تو پھر دیکھیں اتنا بڑا ٹبر کسی کو ہو سکتا ہے؟ کسی کے زیادہ زیادہ 4 بھائی ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، کزن بنا کے 10 ہو سکتے ہیں، 15 20 ہو سکتے ہیں. صحیح بات. لیکن یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے چاروں صوبوں میں، جی بی میں، کشمیر میں بہنیں بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ایک آپ کو فیملی ٹری نظر آئے گا. اب بھی نظر آ رہا ہے، ابھی نظر آنا شروع ہو، لیکن آنے والے وقت کے اندر، آنے والے 10-15 سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ یہ بچے جس طرح جس لیول پہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ بالکل ریفلیکشن کریں گے، ریفلیکٹ کریں گے اپنے آپ کو، اور ایک خوبصورت ترین پاکستان ہوگا. پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بڑی چینج لانے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی، چند لوگ ہی مل کے لاتے ہیں. اور آج کل جو پرابلم ہے پاکستان میں، گلے شکوے، بہت ساری شکایتیں
इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ये मेरे बेटे इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे बारी बारी पूछते कि क्या ऐसी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नज़र आती है जो कि आप लोग अपने ओन पे आप सोचते कि टारगेट सेट किया कि इस चीज़ का हल निकालना है? बिकॉज मैंने देखा बच्चे माशाल्लाह इतने एम्पावर्ड हैं कि वो सोल्यूशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में जिसे आप फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं? जेंडर इनइक्वलिटी जैसे है, उसको मैं कहता हूँ ठीक किया जा सकता है। हाँ। हर जगह राइट्स होने चाहिए, वुमेन एंड मेन अलग अलग, जैसे हर जगह किसी चीज़ में किसी फील्ड में हमारे जो है मेन को ज़्यादा वो एम्पावर कर रहे होते हैं, किसी में फीमेल को, तो ये इनइक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। और बहुत अच्छी बात है कि मेल की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया। मैं कहना चाहूँगा कि दहशतगर्दी एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि पापा जान ने भी कहा, तो अभी रिसेंटली ब्लास्ट हुआ, तो ये मुल्क से कम होनी चाहिए। अगर हम जैसे बच्चों को सेव करेंगे तो उससे दहशतगर्दी इंशाल्लाह कम हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा जो है ना इक्वाल भी है, रमज़ान मुबारक का महीना है, कवाली भी सुनना चाहिए, कौम को सुनाना चाहिए, तो बड़ी ज़बरदस्त कवाली मेरा ख्याल है हम सुनते हैं ये फिर। गुजरात से, ताकि लोगों को थोड़ा सा आपकी आवाज़ की ये भी पता चले कि स्वीटों में हर फन मौला बच्चे। क्या बात है, तो चलें कोई ऐसा कलाम। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामिए बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम। वाह, बहुत खूब, वाकई बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह। ये पॉलिश होती है जब आपको बार बार ना वो फैसिलिटेट किया जा रहा होता है और बताया भी जा रहा होता है, मौका दिया जा रहा होता है। ये तो जिस महफिल में होते होंगे यही होता होगा। जी बाबा महफिल की जान होते हैं माशाल्लाह। और भी बहुत सारे महफिल की जान होते हैं, ये बड़े अच्छे गुलकार भी हैं, अपने अपने फनकार टैलेंट भी के हैं। हिसाब से ना। हाँ, इसको वैसे सोचते हैं आपके इसको प्रोफेशनली लेकर चले आगे? अभी बस तो पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें ना। पापा जानी साथ है भाई, पापा जानी रिवायती पापा जानी है। पढ़ाई पहले, बाकी पढ़ाई पहले मुकम्मल करें, उसके बाद पापा जी ने बता दिया। नो, बहुत वसी दुनिया है, वसी फील्ड है, इसका आवाज़ बड़ी अच्छी है। लेकिन मैं हमेशा अपने बेटों को कहता हूँ कि आपने सबसे पहले अपनी एजुकेशन मुकम्मल करनी, बाकी सारे काम दुनिया में हो सकते हैं, अगर आप एजुकेशन मुकम्मल नहीं करते तो वो बात नहीं हो सकती। ओके, बाकी दुनिया के जितने भी शौक आप पूरे करें, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने अपनी एजुकेशन जिस लेवल पे भी आप पढ़ रहे हैं उसको मुकम्मल करें, और फिर बहुत वसी दुनिया है, उसके अंदर जहाँ जहाँ मर्जी फिर काम करें। बिल्कुल। तो चलें देखिए, ये तरबियत की जो हम बात कर रहे होते हैं, ये देखिए यही चीज़ है जो इस तरीके से डेवलप पूरी होती है, और यही आदात होते हैं जो कि बच्चे आगे लेकर चल रहे होते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो वो तमाम लोग जो अभी पाकिस्तान स्वीट होम के बारे में शायद उतना नहीं जानते या भी जानना चाहते हैं कि रूटीन किस तरीके से होती है वहाँ पे, एट द सेम टाइम इस वक्त कितनी तादाद है, और अगर आप रब्ता करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं, इन सारे सवालात के जवाब जो हैं हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करें पाकिस्तान स्वीट होम की। ज़मरत खान साहब साथ मौजूद हैं जो इसको लेकर आगे चल रहे हैं माशाल्लाह, और कितना अच्छा ख्वाब है उनका जो कि वो पाया तकमील तक पहुंचा भी रहे हैं। वो जो एक होता है ना कि अच्छा मैंने तो एक बीज लगाया है, वो जो दरख्त, ढेर सारे दरख्त कैसे वो साया दे रहे हैं, उस पर अभी हम आज बात कर रहे हैं।
اور جو بچے ساتھ موجود ہیں کہ کوئی 2010 میں آیا, کوئی 2009 میں آیا, کوئی 2013 میں آیا, اور آج پڑھائی پہ فوکس کرتے ہوئے اپنی اپنی ڈگریز میں آگے بڑھتے ہوئے نہ صرف اپنے پروفیشنل کیریئر میں آگے جا رہے ہیں بلکہ سرو بھی کر رہے ہیں پاکستان سویٹ ہوم کو, تاکہ مجھے ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا اپنے اندر کہ اچھا مجھے جو ایک احساس ملا, مجھے جو ایک انوائرمنٹ ملا, میری ذمہ داری کہ میں کنٹریبیوٹ بھی کروں اس کو. اٹس گیو اینڈ ٹیک ریلیشن کسی ادارے کے ساتھ بھی, کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہوتا ہے, اس سے اب آپ اس سے ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں ان یور اون وے. جیسے بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے پاکستان سویٹ ہوم کام کرتا ہے, ہم اس پر ضرور یہ سوال رکھیں گے. زمد صاحب کتنے بیٹے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میری گزارش ہے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کو ضرور دیکھیں, پاکستان سویٹ ہوم کو سوشل میڈیا کو دیکھیں. آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ کم از کم اس کو دیکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو انفارمیشن مل سکے. بالکل صحیح ہے. ماشاءاللہ جی, بیٹے بیٹیوں تو اب ہزاروں میں چلے گئے, بہت بڑے بڑے سینٹرز ہیں, بلکہ اب تو اللہ نے بڑی کامیابی دی کہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج, یہ پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا کے اندر یہ پہلا کیڈٹ کالج ہے صرف فرشتوں کے لیے, ان فرشتوں کے لیے کہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. اور ماشاءاللہ پچھلے 5 سالوں سے یہ سارے بیٹے کیڈٹ کالج کے پڑھے اوکے, جو بالکل سواوا اور گجر خان کے سنگم میں موجود ہیں. راجہ علی اکبر صاحب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے, 100 کنال زمین انہوں نے پاکستان سویٹ ہوم کو چند سیکنڈ میں گفٹ کی. اور پھر جو میرا خواب تھا, جیسے میں کہتا ہوں جو میں سوچتا ہوں ہو جاتا ہے, پھر وہاں پہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج بنا جہاں پہ 300 میرے بیٹے پورے پاکستان سے میرٹ بیس پہ سلیکٹ ہوتے ہیں. اور صدیق پبلک اسکول, راشد چیمہ صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے, صحت والی زندگی دے, صدیق پبلک اسکول کی ایجوکیشن ہے پاکستان سویٹ ہوم میں, پریپ سے لے کے, یہ سارے صدیقین ہیں, اوکے, پریپ سے لے کے ماشاءاللہ ایف ایس سی تک, اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی لیول تک. تو بیسک یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں 1000 2000 5000 10,000 بچے پالنا کوئی ایشو نہیں, لیکن اس وقت لاکھوں کی تعداد میں یہ بچیاں اور بچے پاکستان میں موجود ہیں. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. میری لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ آپ پاکستان سویٹ ہوم کی طرف ضرور دیکھیں, آپ آئیں, اس کو دیکھیں, چیک کریں. بیسک تو ہم نے ایک آرفنیج کا ماڈل چینج کیا, ایک یتیم خانے کا عکس چینج کیا ہے. جو آپ ایک روایتی قسم کے یتیم خانوں میں جب جاتے ہیں بچوں کو جو مینٹلی یتیم کر کے رکھ دیتے ہیں, لیکن پاکستان سویٹ ہوم یہ اپنے منہ بولتا ثبوت ہے میرے بیٹے کہ ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت, یہ پاکستان کے بیٹے ہیں بے شک, اور میرے لیے بڑے قابل فخر ہیں. یہ پاکستان کا فخر ہے. آج میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا کوئی کمپٹیٹر ان کا آ جائے, کمپٹیشن کرنے کے لیے تیار ہیں ہر فیلڈ میں. بے شک, اگر آپ گیمز میں دیکھیں, ایتھلیٹکس میں دیکھیں, باقی کسی چیز میں, تو اللہ کا بڑا وسیع کرم ہے. بیٹے بیٹیاں بے شمار ہیں, لیکن ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے, ایک پہلی اینٹ رکھی ہے, لیکن اس کو اب بڑی خوبصورت بلڈنگ بنانا ہے, اور اس میں لوگوں کا ساتھ چاہیے. جتنے لوگ میرا پروگرام آپ کا دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ خیرات لگ سکتی, بالکل. دیکھیں زکوٰۃ پہ پہلا رائٹ ہی یتیم بچے کا, تو بالکل آپ آ سکتے ہیں, آپ دے سکتے ہیں. میرا ایک آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے بیٹے رول ماڈل ہوں گے, اور ہیں یہ سرو کرنے والے ہوں گے, یہ آپ کو نظر آئیں گے پاکستان میں, دنیا میں نظر آئیں گے. ابھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا, لیکن ابھی تو آغاز نئی بات ہے, ابھی تو چند سال ہوئے ہیں. 10-12 سالوں میں تو آپ پتہ ہے کوئی پروجیکٹ بھی اس کی ریفلیکشن آپ نہیں دیکھ سکتے. ایسے ہی آنے والے چند سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا چینج لے کے آئیں گے پاکستان میں. اور انشاءاللہ جو میری سوچ ہے, جو میں نے سیٹ اپنی چھوڑی ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان, میں سینکڑوں درجنوں بیٹے اور بیٹیاں انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں لے کے جاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے قوم سے. میرے لیے کوئی ایشو نہیں ان کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا. انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے, نیشنل اسمبلی میں جائیں گے, سینٹ میں جائیں گے, صوبہ میں جائیں گے, اور پھر جب یہ وہاں پہ ہوں گے تو پھر ایک ریفلیکشن نظر آئے گی کہ اصل کام پاکستان میں کیا کر رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے بیٹے ہیں, یہ کسی صوبے کے بیٹے نہیں ہیں. صحیح بات, سب سے یہ پہلے ان کا کوئی, پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی ایسا مشن نہیں ہے, صرف پاکستان کا مشن ہے کہ پاکستان کو دیکھیں. اس کا نام جب ہم نے رکھا نا تو 2 مہینے ریسرچ کی کہ ہم کسی روایتی قسم کا یتیم خانہ نہیں بنانا چاہتے, کسی کے دادے پردادے کے گناہ نہیں بخشوانے ہم نے. پھر 2 مہینے کی ریسرچ کے بعد یہ نام ڈیسائیڈ ہوا پاکستان سویٹ ہوم. جیسے کہتے ہیں نا پاکستان زندہ باد, ویسے ہی ہے. یہ بچے آج دیکھیں, آج کے پروگرام میں اگر آپ ریسرچ کریں تو کچھ 400 دفعہ ہم نے لیا ہوگا پاکستان کا نام. بالکل کہ پہلے پاکستان آئے گا پھر سویٹ ہوم آئے گا. بالکل ایسے ہی. اس سے خوبصورت نہ کوئی نام ہے نہ کوئی کام ہے. بے شک. تو آپ آئیں اس پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے,
اس سے غربت کے خاتمے کے لیے، اس کے مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے آپ آئیں، ان بچوں پہ دست شفقت رکھیں. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تعداد میں اگر تھوڑے بھی ہوں گے لیکن یہ انمول ہوں گے، یہ چینج لائیں گے. اور بالکل آج اس بات کا ثبوت ہے، آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج پہلی دفعہ یہ میرے ساتھ کسی پروگرام میں بیٹھے. آپ بھی لکی ہیں سبین، آپ بھی اور آپ بھی بالکل ایسا ہی یہ پہلا رمضان مبارک ہے 2026 کا. ویسے تو میں پہلے پروگرام کرتا تھا، اکیلے ہی کر رہا تھا، لیکن یہ پہلا پروگرام ہے اور میں آپ کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے لیول پہ ہمیں انٹرٹین کیا اور یہ بچے آج پہلی دفعہ قوم کے سامنے آئے ہیں اور یہ خود منہ بولتا ثبوت ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا ایسے میں مطلب تھوڑا سا ان کی روٹین کے بارے میں بتائے گا، بیکاز ہم تھوڑا لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم جس طرح سے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک روایتی یتیم خانہ نہیں ہے، ایک پورا کانسیپٹ چینج تربیت ہے جس میں تربیت ہے جس میں ایک تو اسکول کی روٹین ہوتی ہے، اس کے بعد کیا بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جس طرح گھر کے اندر ایک بچے کی بلکہ گھر سے زیادہ اچھی تعلیم اور تربیت، صبح انہوں نے اٹھنا ہے 4 بجے، نماز پہ کوئی کنسیشن نہیں ہے اور ہر بچہ نماز پڑھے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ پڑھیں. میں کہیں باہر ہوں، آگے ہوں، پیچھے ہوں، لیکن مجھے میسج آتے ہیں اور بڑی میٹھی سے ہم نے کوئی ڈانگ سوٹا نہیں رکھا ہوا، کوئی لیتر پریڈ نہیں رکھی ہوئی کہ جو بچہ نہیں پڑھے گا. بڑی خوبصورت سی ایک سزا رکھی ہوئی ہے کہ جو بچہ نہیں آئے گا، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، صرف اس میرے بیٹے نے اگلی نماز تک وہاں بیٹھنا ہے. صرف اگلی نماز فجر کی تو بالکل قضا نہ کرنا بھائی، اگلی نماز تک بیٹھنا ہے. فجر قضا کریں تو اور اچھا ہے، مسجد میں رونق لگ جائے گی اور عشاء بھی نہ کرنا ہے. اور اس لیے وہاں پہ یہ رواج ہی نہیں. آپ دیکھیں گے سیٹوں میں جب اذان ہوتی ہے تو بچے سپیڈ مار کے ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب کے پیچھے پہنچ رہے ہیں. تو یہ بیسک تربیت ہے اور نماز ایک ایسی ہیبٹ ہے کہ جس کو عادت پڑ جائے اس نے پڑھنی پڑنی، گھر میں ہو اور جب اس ایج سے پڑھ جائے پھر تو تھرو آؤٹ. اور ماشاءاللہ ایک ریگولر نماز، ریگولر کھانا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی ہمیشہ ایک تعلیم کے ساتھ تربیت. پھر میرے ساتھ دیکھیں نا کتنے سارے بچے پاکستان میں سے آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام پہ آتے ہوں گے، یہ تو ہر جگہ میرے ساتھ جاتے ہیں. صدر ہاؤس میں جاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس، منسٹرز، پرائم منسٹر. میں کہتا ہوں کہ کوئی ایمبیسڈرز ہر بندے کو یہ ملتے بھی ہیں، بلاتے بھی ہیں. تو بیسک ان کا جو تعلیم کے ساتھ تربیت ہے اللہ کا بڑا وسیع کرم ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں مجھے حوصلہ بھی دیتا ہے کہ نہیں، میں نے اگر کچھ چھوڑا ہے نا تو بہت کچھ پایا بھی ہے اس پاکستان کے لیے. تو اللہ ان کو سلامت رکھے. بالکل قوم نے مایوس نہیں ہونا. ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو انشاءاللہ یہ جو پورے پاکستان کے جی بی کے کشمیر کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، شاہ فیصل اپنی مثالات پہ، امیر خان، مطلب کس کا میں نام لوں. نہیں، اور یہ تو بہت سارے میرے ساتھ ناراض بھی ہوں گے جب پروگرام دیکھ رہے ہیں نا. میں یہ کل ان کا منہ ادھر تک لٹکا ہوگا، ساتھ چلے جاتے ہیں، ہم رہ جاتے ہیں. سب سے زیادہ کون ناراض ہوگا کیا لگتا ہے؟ بہت سارے ہیں پیچھے. وہ جو ہماری بہنیں نہیں آئی انہیں نہیں ناراض. اگلے پروگرام ہے جی، لیکن ہم بھی ایکسکلوسیو کریں گے ان کے ساتھ. ان سے میرا وعدہ بھی ہے جو بچے دیکھ رہے ہیں نا اس وقت سکھر میں، بلوال میں، پورے پاکستان میں، جی بی میں، کشمیر میں، مجھے میسج ذرا آنا شروع ہو جائیں گے، آ بھی رہے ہوں گے کہ پاپا جانی ہم کدھر ہیں. تو انشاءاللہ میرا بیٹا آپ کو بھی لے کے آئیں گے. اچھا اب ویسے گھر جو فیملی والے ہیں، باقی گھر والے جب دیکھتے ہوں گے اس پوزیشن پہ، ایک مقام ہے اب جو ہے، ابھی تو بہت کچھ اچیو کرنا اوبیسلی، بٹ اسٹل یہاں تک پہنچنا بھی، وہ کیا رسپانس ہوتا ہے ان کا؟ میں آپ کو بتاؤں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ایون ٹی وی پہ دیکھ کر کے، کیونکہ جن ایریا سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں وہ تھوڑے بیکورڈ ایریاز ہیں، تو ان ایریاز میں پھر ٹی وی پر آنا اور آپ کا شو میں آنا بہت بڑی بات ہے. آپ کا تعلق کہاں سے دوبارہ بتائیے گا؟ میں مردان سے ہوں. پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو شاہ فیصل صاحب ٹی وی پہ آ رہے ہیں آج. تو پھر مطلب ایون کالز وغیرہ آ رہی ہوتی ہے، بار بار وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. گھر جب ہم جاتے ہیں پھر لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا. اچھا. تو پھر اس وجہ سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لوگوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو ٹی وی پہ جو ہے نا ہمیں دیکھ کر. پاپا جان کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں، اور جو ہے ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، ان کو تو ہم سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیں اس پوزیشن پر دیکھ کر. امیر کی بھی ڈانٹ پڑی ہے؟
हाँ डांट तो पड़ती है। आमिर खान को नहीं पड़ती, आमिर खान को नहीं पड़ती। नहीं पड़ती? लाडले? हाँ, आमिर खान सब बराबर नहीं रखा हुआ सबको आपने, पता चल गया मुझे ये बेटा लाडला है, वो लाल हो गया है। नहीं डांट पड़ती है नहीं ज़रूर। नहीं क्या, एक मिनट रुक जाओ, शाह फैसल की ज्यादा लाडला है? आमिर खान क्यों लाडला है। क्यों? ये बड़ा आमिर खान जरा ये ज्यादा तो हम देखिए जस्टिफाई कर रहे हैं ना। आमिर खान सोबर है ना, जरा ज्यादा सोबर है। सोबर है नहीं, तो वो इस वजह से। डांट का मौका नहीं देता होगा ना। देखिए ये तो है, आमिर वो खान डांट का ने- मौका नहीं देता। आमिर खान ने आज तक कभी डांट का मौका दिया ही नहीं है। ओके। बड़ा माशाल्लाह वेल डिसिप्लिन बच्चा है, जब से आया हुआ है बेटा हमारा, इसलिए प्रेसिडेंट भी बन गए इतनी मोटे लोग। ये ज्यादा लाड प्यार मिल रहा है आपको, ठीक है। तैयब आपको डांट किस बात पे पड़ी है? तैयब को ज़्यादा पड़ती है। ये मैं तैयब असल में शरारती ना है। जो है कभी कभी हमारे कोई ड्यूटीज होती है ना, उसको हम इनकम्प्लीट छोड़ दे तो फिर वो कौन सी ड्यूटी लास्ट टाइम छोड़ी है इनका जब डांट पड़ी हो? असल में हमने जो एडमिशन होता है ना उनको देखना पड़ता है ठीक ना, है। तो वो मैं और नबील देखते हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें मिस मैनेज हो जाती है, तो उस वजह से पापा जान कहते हैं आप लोग ध्यान से किया करें। ज़्यादातर डांट नहीं पड़ती, लेकिन पढ़ भी तरबियत जाती के लिए वो एक बताना चाहते हैं कि जो एक टास्क मिल जाए आप उसको कंप्लीट करके फिर उससे आप 10 मेरा ख्याल है सबसे शरारती नबील है इनमें। ऐसा ही है कि नहीं? नहीं, कह रहे नहीं। अभी छोड़ दिए। बड़ा हो गया। शरारती छोड़ दिए। अच्छा, वैसे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी हो जाते हैं जमूर साहब, उनको डील करना, आई मीन साइकोलॉजिकली भी समटाइम्स होता है, बच्चा बहुत डिस्टर्ब होता है जब आपके पास आता पापा है। इज पापा। हाय, हाँ। क्या हम बात है। हर बच्चे की नफ्स है, उनको पता करें, इनको इनके चेहरे देख के हम पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम किधर है, दिल में, दिमाग में, जिस्म में, कहाँ पे है। ये दिल की प्रॉब्लम भी होती है किसी इतनी सारी चीजें हमने भुगती हुई है ना, 12-13 साल का तजर्बा और फिर को? हजारों वो कह रहे हैं दिल की प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो ये सोचे बैठे हैं शादी आपने करवानी है, इनकी प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी सोच लिया है। यस। अरेंज मैरिजेस है सारी। लेकिन जी इंशाल्लाह बड़े जबरदस्त लेवल पे शादियां होंगी, तारीखी शादियां होंगी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादियां होंगी। ओके। बिल्कुल इनके आजकल मैं रिश्ते देख रहा हूँ और बहुत जल्द आपको सर यही रुक जाते हैं, ठहरे जरा। शाह फैसल, आई एम सीरियस। नहीं नहीं, मैं आई एम आल्सो सीरियस। शाह फैसल, पापा जाने की मर्जी से शादी ओके? मुझे तो कबूल है। कबूल है जी। अमीर, कबूल है? कबूल है। कबूल है। अभी वो क्या बोल देखिए मैंने आपके सामने कबूल है करवा दिया है, हम नहीं कह सकते। ऑलरेडी तय है, अच्छा। सब कुछ तय है। सही। शादियां मैंने खुद करनी है, मंगनियां मैंने खुद करनी है, बड़ी बड़ी बारातें होंगी, बड़ा जबरदस्त किस्म का वलीमा होगा, ये एक तारीखी कोई काम लव है। मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं वो बस कुछ सोच सकते हैं, कुछ गुंजाइश निकाल लेंगे। जैसे अब्बा के पास जाना पड़ता है ना, थोड़े डर लग रहा होता है लेकिन अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाद में, तो ये चलो भी भी ऐसी सूरत हाल है तो मिल के देख लेंगे। कोई है सूरत हाल किसी की ऐसी? प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे हम लोग। है प्रेसिडेंट साहब को है ऐसा? एप्लीकेशन में कैसे मूव कर देनी है प्रेसिडेंट के पास अगर ऐसी हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी। नहीं होता ना, कभी कभी कोई और बताता है कि यार वो तुम पापा जाने से को जिक्र कर देना। तो वो बता रहे बहुत हैं सारे ये इश्यूज लाडले लेके आते हैं मेरे पास। अभी शादियों के इशू शुरू नहीं हुए अभी, क्योंकि पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो रही ना अभी सारी। शादी वाली तो अभी बात ही नहीं कर सकते कोई। मैं एक बात ऐड करना जी, जी, चाहता हूँ। please। अल्हम्दुलिल्लाह पापा जान सिर्फ हमारे हद तक नहीं है, मतलब किसी बच्चे के मतलब पीछे घर में कोई मसला हो, कोई फैमिली में, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पापा जान के साथ गए तो उन्होंने उनकी भी कफालत का एक जिम्मा एक उठाया हुआ है और वो उनकी भी हेल्प करते हैं कोई ऐसा इशू हो। अच्छा जमर खान साहब, अभी लोग आपसे राब्ता कैसे, क्या कैपेसिटी है कि और बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं? देखिए जी, बड़ा मैंने पहले भी कहा है, बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है। पाकिस्तान से वेबसाइट की पे। वेबसाइट है, उसको देखेंगे। हमारे एडमिशन हर साल फरवरी में होते हैं, 15 फरवरी को टेस्ट होते हैं, सदीक पब्लिक टेस्ट लेता है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 36 सेंटर बनते हैं सारे मुल्क में, सही। और हज़ारों की तादाद में बच्चे उसमें आ रहे होते हैं। ज़ाहिर एक लिमिटेड सीटें होती हैं पाकिस्तान में, हमारे पास कैडेट कॉलेज में भी, प्री कैडेट कॉलेज H9 में भी। तो जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहें, बिल्कुल आपको तो खुद आपने तो विजिट भी किया है, आप बच्चों से मिली भी हैं। तो बेसिकली हमारा एक पूरा बोर्ड है एजुकेशन का जो सारा देख रहा होता है चीमा साहब की क़यादत में कि किस बच्चे को किस एज तक आप रिलैक्स कर सकते हैं। ओके। अगर आप 13 साल का बच्चा है तो उसने किस क्लास में आना है, 10 का है तो किस में आना है। ठीक है, जो छोटे बच्चे आते हैं 4 और 6 साल के, वो तो रेगुलर एडमिशन हो जाता है उनका। सही है। ओके। लेकिन मेरी तो दिली दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं हमारे साथ शामिल हो। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचूँ, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा जो ही मैं है। कर सका इंफ्रास्ट्रक्चर हूँ और एक एक्सपेंड capacity करना है वो ना। तो मैंने किया, लेकिन इंशाअल्लाह होपफुली रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है, ये जो आपका प्रोग्राम जा रहा है पूरी दुनिया में, कोई ना कोई लोग उठेंगे हमारे साथ चलने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, सेंटर बना सकें। बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, पापा जानी स्कॉलरशिप। ओके। वो बेटे और बेटियां जो ऑर्फन्स हैं, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत सारे मेरे बेटे बेटियां मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी।
इसी तरह बहुत सारी बेटियां सक्खर में डिवीजनल पब्लिक स्कूल के साथ हम मिल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो बच्ची भी वहाँ पे ऑर्फन 8वीं क्लास का टेस्ट पास करती है, ज़ाहिर है पूरे सक्खर से बच्चे टेस्ट पास कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे आ जाती है पापा जानी स्कॉलरशिप पे। बहुत सारे कैडेट कॉलेज हैं जिसमें पटारो भी है, लाड़काना भी है, सांगड़ भी है। तो ये एक नया प्रोजेक्ट है हमारा। इस्लामाबाद के अंदर भी हमने जितने बच्चे और बच्चे पिछली दफ़ा जिन्होंने बोर्ड में माशाल्लाह हमने लिस्टें मंगवाई थी इस्लामाबाद बोर्ड से, तो जिन बच्चियों ने अच्छे नंबर लिए उनको हमने घरों में स्पॉन्सर कर दिया। वो बेटियां घरों में ही रह रही हैं अपनी वालदा के साथ, लेकिन पापा जानी स्कॉलरशिप के तहत उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी हैं। और इस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट हमने। तो बच्चे की आसानी देखनी होती है कि जो बच्चा यहाँ आ जाए उसके भी कर सकते हैं, और जो बच्चा अपने घर में रह के माँ के साथ, लेकिन उसमें शर्त यही है कि थोड़ा वो बेहतर हो। आपको पता है कि आपके पास अगर 6 या 8 बच्चे हैं आपके, तो आप अपने स्पेंड मनी उसी पे करेंगे जो इस काबिल हो कि किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिल सके। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल है आखिर में कोई मैसेज अगर आप दे सकते हो हमारी ऑडियंस को, बच्चों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान स्वीट होम देखिए जी, मेरा तो एक ही मैसेज है कि आप जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अपने बच्चों को 2 तरह की चीज़ों से आपने बचाना है। एक इस सोशल मीडिया से बचाना है। आजकल बच्चे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा उसमें चले गए, 10-12 घंटे एक बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी माएँ मेरी आवाज़ सुन रही हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इससे बचाएं, एक टाइम के लिए उनको ज़रूर दें। पहली बात है कि जब छोटे बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। बड़े बच्चों पे भी नज़र रखें कि वो कितने बजे उठता है, कितना टाइम देखता है, इन पे भी ये पूरी नज़र होती है कि कोई बच्चा वहाँ पे सोशल मीडिया लिमिटेड टाइम के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में है कि जो बच्चे और बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उन पे आप ज़रूर नज़र रखें कि आपका बच्चा किसी गलत कंपनी में तो चला गया। खासकर जो नशे की लानत है, बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी पाक करना है हमने पाकिस्तान को। उस पर भी मैंने काम शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह रीहैब सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये पूरी कौम की आवाज़ है कि उन बच्चों को हर माँ हर बाप अपने बच्चे को ज़रूर देखे कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वापस आता है तो उसके रूम की तलाशी, उसकी तलाशी, उसको फील करें, उसको देखें कि अगर उसमें कोई चेंज है तो ज़रूर उसको बिल्कुल अभी से थोड़ा से अगर कदम उसके उस तरफ गए हैं उसको ज़रूर रोकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। क्या बात, पाकिस्तान स्वीट होम पेंदाबाद। क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपके साथ, थैंक यू वेरी मच। रमज़ान मुबारक के जो बाकी रोज़े हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर जो रावलपिंडी डिवीजन से लोग हैं वो आप पाकिस्तान स्वीट होम को जरूर विजिट करें। बिल्कुल ऐसे है। साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और इन सब बच्चों ने, इन 4 बच्चों ने बाकी सब बच्चों की नुमाइंदगी की है। तो वो जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, कतई ये नहीं सोचना कि आप यहाँ पर नहीं हैं, आप नहीं हो के भी यहाँ पर हैं क्योंकि आपके पापा जानी यहाँ पर हैं। थैंक यू वंस अगेन जी आपसे। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में अब हम आगे बढ़ेंगे और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की हम सब सादत हासिल करेंगे। और आज हमारे इस ट्रांसमिशन में साथ दे रहे हैं नुमान मिन्हास मदनी साहब। आज देखते हैं किस कलाम का उन्होंने इंतखाब किया है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती, ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है,
در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، ارے تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔